نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد ذوي عدل منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نزہۃ النظر کے اوپر ہمارا درس بھی جاری ہے، اور الحمدللہ تعالیٰ ہم اپنی گفتگو کو متواتر اور آحاد کی بحث سے آگے لے آئے ہیں، اور آج ہم نے حدیث کے مراتب، اس کی صحت کے اعتبار سے اس کے بعد گفتگو کو شروع کرنا ہے۔ اس سے پہلے چند ایک سوالات ہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ آیا کہ صحیح بخاری کو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، جبکہ صحاح ستہ میں شامل تمام کتب صحیح ہی ہیں، امتیاز کی وجہ بیان فرمائیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اصطلاح ہے نا کتب یہ جو صحاح ستہ، یہ غلط اصطلاح ہے، یہ کوئی صحاح ستہ نہیں ہے، بلکہ ابن ماجہ کے اندر تو موضوع حدیثیں بھی ہیں۔ اس کے اوپر کم و بیش حدیث کے تمام بڑے علماء کا اجماع ہے کہ جو ابن ماجہ ہے اس کے اندر بعض موضوع حدیثیں بھی آتی ہیں، ترمذی کے اندر بعض سخت ضعیف حدیث بھی ہیں، اور سنن ابی داؤد میں بھی بعض منکر حدیثیں بھی ہیں۔ یہ لوگ صحاح ان کتابوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ کتنی حدیثوں کو لکھنے کے بعد خود امام نسائی، خود ابو داؤد اور ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی علت کا اشارہ کیا ہے۔ تو یہ عوام میں پھیلا ہوا ایک غلط لقب ہے، ایک غلط اصطلاح ہے جو چلتی ہے، اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نظر ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو بہتر اصطلاح ہے وہ ہے کتب ستہ، اور انشاءاللہ جب ہم کتابوں کی طرف جائیں گے، یعنی جب صحیح بخاری کو باقی کتابوں سے کیوں فوقیت حاصل ہے، اور صحیح بخاری سے متعلق جو باتیں اس کی صحت سے متعلق کی جاتی ہیں، اس میں کتنا فیکٹ ہے اور کتنی سٹوری ہے، اس کو بھی آگے کرنا ضروری ہے۔ تو وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اور عامر نے لکھا ہے کہ امام شافعی used to call موطا the best book after the Quran۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بخاری نہیں لکھی تھی، اوکے، ان کا جو قول ہے وہ اس سے پہلے ہے۔ البتہ میری پرسنل پریفرنس جو ہے، خود I personally prefer the book موطا۔ It's amazing book, really it's amazing book, okay, it's way better than بخاری، خاص طور پر عام لوگوں کے لیے۔ بخاری جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے لکھی ہی نہیں گئی تھی، جو سیدھی سی بات ہے، اور بخاری کا اپنا منہج یہ بتاتا ہے کہ اس کے جو مخاطبین تھے وہ علماء تھے، حدیث کے خاص طور پر علماء تھے، عام علماء بھی اس کے مخاطب نہیں تھے۔ تو انشاءاللہ جب ہم کتابوں کے اوپر گفتگو شروع کریں گے تو وہاں پر اس کے اوپر تفصیلی گفتگو آ جائے گی، اور یہ کوئی بات نہیں ہے سہول کتاب، اللہ کی کتاب کے بغیر کہ بات جو ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ یہ ہے۔ ہاں کی جو ہے نا، یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ شافعی علماء کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس طرح کے فکرے، اور اس طرح بخاری اور مسلم کو جو اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ nobody can question them، اور عام آدمی جس کے ذہن میں جس کو آئیڈیا کچھ نہیں، اس کے ذہن میں بخاری کا سٹیٹس کم و بیش قرآن کے برابر ہے، اگرچہ وہ اس کا زبان سے اقرار نہیں کرتا۔ اور علماء بھی اپنی گفتگو میں، اپنے مجالس میں بولتے تو ہیں کہ یہ بخاری ہے صحیح، اس کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، لیکن عملاً نہ تو عقیدے میں کوئی سیکٹ، کوئی گروہ، کوئی گروپ پوری بخاری مسلم کے اوپر عمل نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ اٹس امپاسبل۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ سورج کو جو ہے وہ مغرب سے نکال دیں اس کے وقت سے پہلے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہیں کر سکتا، یہ کھلا کلیم ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہے، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں یہ کلیم جن کو مہارت نہیں ہے اس فن میں، یا وہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کا کلیم جو ڈس آنیسٹ ہیں اپنے بلیفز کو لے کے، سیدھی سی بات ہے، جن کو پتا ہے اور پھر بھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ ہاں، اوور آل اگر کہا جائے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر بخاری کی صحت زیادہ ہے تو یہ بات درست ہوگی، بخاری کے رجال بہت عمدہ ہیں، یہ بھی بات درست ہے، اور بخاری کی جو سلیکشن ہے حدیث کی، خاص طور پہ طبقات الرجال اور علم کی، وہ باقیوں سے بہت کمال درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن ایک ایک لفظ، ایک ایک حدیث، ایک ایک روایت صحیح ہے، قابل عمل ہے، یہ تو بخاری کی جو سب سے بڑے دفاع کرنے والے ابن حجر انہوں نے بھی نہیں کہا۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو ہم آگے جا کے کریں گے، تو جسٹ آپ کے اس کوشچن کو میں نے تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ لے لیا ہے، تو اپنا ذہن جو ہے پریپیئر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا، اس کو آج کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہی میں ایک چیز آپ سب کو میں وارن کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ تنگ نظر ہیں بڑے، اور تنگ نظری کی بنا پہ خاص طور چلے ایک عام آدمی اگر جو عالم نہ ہو، اگر وہ تنگ نظر ہو تو اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن ایک عالم ہو اور وہ تنگ نظر ہو، یہ دو عجیب چیزیں ہیں، ان کے درمیان بڑا کھلا تضاد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر تنگ نظری کا بعض لوگ اگر کیا کہتے ہیں کہ مشکل لوگ کسی مجلس کے اندر کوئی تنگ نظر شخص بیٹھا ہوتا ہے نا، تو ہم نے خود دیکھا ہے اپنے اساتذہ کو کہ وہ پھر اپنی گفتگو کو کھل کے نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تنگ نظر شخص اس کی وجہ سے علم رک جاتا ہے کہ استاد نے جو بات کرنی تھی وہ کھل کے وہ کر نہیں سکتا آپ کے ساتھ، ان کو پتہ ہے یار میں نے کچھ بول دیا تو خواہ مخواہ تماشا جو ہے اس مقام پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو کائنڈلی آج کی ڈسکشن میں پہلے آپ لوگوں کو وارن کر دیتا ہوں، ہم نے کیونکہ عدالت پہ کرنی ہے، عدالت پہ ہم نے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، تو بی اویئر، ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں آ جائیں جس کو جو آپ کو تھوڑا پریشان کریں، کچھ حیران کریں، تو اس کو جو ہے آپ نے اس طرح نہیں دیکھنا کہ میرا مسئلہ ٹھیک ہے یہ غلط کہہ رہا ہے، اس طرح سے نہیں دیکھنا، ایک ویو کے طور پہ رکھیں، اگر غلط ہے دلیل سے رد کرتے ہیں، بس بات ختم۔ علم کی بات ہے، اس کو علم کے طریقے سے ڈیل کریں۔ اوکے، علماء کو علماء کا طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے، جو حلال والے میتھڈ جو ہے نا وہ نہیں لگانے چاہیے۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، اب آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں صحیح کے اوپر۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے نا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا فاتحہ خوانی کر لیجیے ان کے لیے، حافظ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا رب العالمین۔ حافظ فرماتے ہیں الصحیح لذاتہ، پیج نمبر 59 ہے نزہہ کا۔ حافظ کہتے ہیں وخبر الاحاد، یہاں پر خبر واحد اس کی تعریف شروع لگی ہے صحیح کی، کہ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ ہوا الصحیح لذاتہ، اس کو صحیح لذاتہ کہا جاتا ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں اس کے اندر آپ نے 5 کنڈیشنز جو ہے وہ رکھی ہیں۔ اب میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ کو میں ایک کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ دوں گا کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہیں، اور جو طبقات ہیں حدیث کے وہ کون سے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا تو پھر پوری بک کو پڑھنا سمجھنا کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہوگی، یو کین ایزیلی نیویگیٹ تھرو دیز تھنگس۔ اوکے، تو جب بھی کوئی خبر ہمارے تک آتی ہے، اس کو رٹا نہیں لگانا اس چیز کا، آپ نے سمجھنا اس بات کو جو میں بھی کرنے لگا ہوں۔ جب بھی کوئی خبر ہم تک، کوئی آدمی کوئی ہم سے کوئی بات کرے گا، تو ہم اس سے بات قبول کرنے سے پہلے ظاہری بات ہے چند ایک چیزیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آ کے ہمیں یہ کہتا ہے، آئی آلویز گیو دس ایگزامپل، کہ روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان، مثلاً وہ ایک بات کرتا ہے، ہم اس کی بات کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جو پہلی شرط ہے جس کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ آدمی صادق، سچا ہے یا نہیں ہے۔ میں صادق لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو محدثین جو ہے وہ عادل کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم نے عادل پہ بہت تفصیلی گفتگو کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی ہمیں پتہ ہے یار یہ جھوٹ بولتا ہے، پرینکس کھیلتا ہے، اس کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، آپ اس کی بات پہ اعتماد نہیں کریں گے۔ تو پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ آدمی کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونا دیکھتے ہیں۔ اس نے خبر دیا آپ کو، اوکے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدمی کا سچا ہونا کافی ہے اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ کیا آدمی کا، کوئی ایک آدمی سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ سچ بولتا ہے، کیا اس کا سچا ہونا اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے کافی ہے؟ نو، اٹس ریلی ناٹ انف۔ آپ کو اگلی شرط لگانی ہے، وہ یہ مثلاً وہ یہ کہ اس کا حافظہ قوی ہو، حافظہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی میموری جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی میموری بہت زیادہ کمزور ہے، یا ممکن ہے کہ اس نے یہ واقعہ 20 سال پہلے دیکھا ہو اور آج وہ نریٹ کر رہا ہو اس کو، اور جب وہ اس کو بیان کر رہا ہے تو اس کی عمر
مان لیں 60 سے اوپر چلے گئی ہے، 70-80 تک چلے گئی ہے، اور اس کی جو یادداشت ہے وہ اتنی پاورفل نہیں رہی جتنی پہلے تھی، تو آپ اس کی صداقت پہ تو شک نہیں کریں گے، لیکن اس کے کلام کی جو ایکوریسی ہے، اس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوگا اس کے حافظے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم ایسے شخص کے حافظے کو کوسچن کرتے ہیں، اس کی صداقت پر سوال نہیں اٹھاتے. تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جو راوی سے متعلق، یعنی جو آپ کو بات بیان کر رہا ہے وہ آپ مانتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مجھے بتائے گا کہ کوئی تیسری چیز ہے جو آپ ایک شخص میں دیکھنا چاہیں؟ رٹا نہیں سنانا، مجھے پڑھایا ہوا، مجھ سے عقل کے ساتھ جو ہے نا مجھے اس کا جواب دیں. کوئی اور چیز آپ کی نظر میں ہے کہ جس کو ہم ایڈ کر سکیں کہ اس آدمی میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے اس کی بات ماننے کے لیے؟ اوکے، ایک سوال ہے کہ یہی کافی ہے ینگ کافی ٹھیک ہے، کافی پھر انشاءاللہ آگے موو کرتے ہیں. تو یہ دو ہی شرائط ہیں جو راوی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، جس کا تعلق راوی کی ذات کے ساتھ ہے. راوی کی ذات کے ساتھ ہے. آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اوکے. حسین نے آپ اچھی بات کی. اگر آپ کو ایک معتزلی آ کے یہ کہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے درمیان، ایک گاڑی کے اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان، اور ایک سنی آ کر کہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک گاڑی کے اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا معتزلی جھوٹ بولے گا؟ اگر آپ کہیں گے کہ معتزلی جھوٹ بولے گا، اس کا مطلب ہے وہ صادق نہیں ہے، تو اس بنا پر ہم اس کو کینسل کریں گے، نہ کہ اس کے معتزلی ہونے کی وجہ سے. کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ایک سوال ہے اس کا ریلیجس ہونا. ویل، بہت سے لوگوں کے مطابق میں ریلیجس نہیں ہوں. موسیٰ بھائی آپ کیا کریں گے یار اس کا؟ کتنے لوگوں کے متعلق میں پورا ریلیجس نہیں ہوں فار اینی ایکس وائی زیڈ ریزن. اچھا، اس شخص نے یا تو جو بھی ہوا یہ دیکھا یا اس نے کسی اوتھینٹک شخص سے سنا. ویری گڈ. اچھا، یہ آپ نے جو بات کی ہے شہزاد بھائی، یہ کنڈیشن تو ہے، لیکن اس کا تعلق راوی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور عامر بھائی نے جو لکھا کہ the statement narrated should conform to reality، اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، isn't it؟ اس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. تو ہاں، یہ بالکل صحیح بات ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، راوی سے ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز ڈیمانڈ کرنا راوی کے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے. اس لیے راوی کی جب بھی بات ہوگی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ صادق ہے کہ نہیں ہے، جس کو آپ عادل ایک لمحے کے لیے کہہ دیں، اور یہاں دیکھا جائے گا اس کا حافظہ کیسا ہے. بس اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی تیسری شرط نہیں ہے راوی کے اوپر. اس کو پکا کر لیں اور اپنے ساتھ باندھ لیں. پورے علم جرح و تعدیل کے اندر کوئی شرط نہیں ہے اس کے اوپر. فائن. لیکن کیا یہ تو اس کی ذات کے بارے میں، he shouldn't be the old age because memory becomes weaker. نہیں ضرور نہیں، ایسا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں سید مظفر بھائی، جن کا میں نے ذکر کیا نا پہلے لیکچر میں، اپنے شیخ احمد محمد عبد الکریم کا، ماشاءاللہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 80 برس ہے، اور آپ آج بھی پڑھاتے ہیں. اور ان کا حافظہ، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم جیسے جو آج کل کے سو کال جو جنریشن ہے نا، اگر 100 لوگ ملا لیے جائیں نا تو ان کے حافظے کے برابر بنتے ہیں. وہ ایسے کتابوں کی تحریروں کو پڑھتے ہیں جیسے کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، اپنے حافظے سے نریٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، تو اولڈ ایج از سیریسلی ناٹ اے پرابلم. ایک عیسائی مسلمان بیان کرے تو اگر ایک عیسائی اور مسلمان بیان کرے تو تب کیا ہوگا؟ ہاں، اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایک واقعہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان بیان کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس واقعے کا تعلق کیا آپ کے دین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یا وہ کوئی سٹوری بیان کر رہا ہے. اگر وہ سٹوری بیان کر رہا ہے تو ہم عیسائی کی بات کو بھی قبول کریں گے جو ہمارے دین سے نہ ٹکراتی ہو. اس کی دلیل یہ ہے، عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی روایت کر لیا کرو. ٹھیک ہے، ہاں. Not all people have weak memory. Yes, my friend Ahmed. تیسرے تعصب کی وجہ سے ہی کوئی لگا سکتا ہے، ممکن ہے. اچھا، اب آگے چیز آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ یہ دو شرائط تو ہم نے بیان کر دی، اس کا تعلق راوی کی ذات کے ساتھ ہے.
اب راوی نے وہ ایونٹ کیسے سنا، ٹھیک ہے، یعنی راوی کی ذات کون، اس کو یوں کہہ لیں کہ کون بیان کر رہا ہے، کون کا جواب ہے. اگلا ہے جواب ہے کہ کیسے بیان کر رہا ہے. اس کے اندر ایک شرط آ جاتی ہے جس کا ذکر یہ کیا گیا، کیا اس نے خود اس انسیڈنس کو دیکھا ہے یا وہ کسی ثقہ سے سن کے بیان کر رہا ہے، کس سے سن کے بیان کر رہا ہے. تو اگلی شرط یہ آ جاتی ہے کہ اس روایت کی سند جو ہے وہ ہمارے پاس متصل ہونی چاہیے. اوکے، متصل سند، کنیکٹڈ چین، چین ہمارے پاس کنیکٹڈ ہونی چاہیے، اور چین کے کنیکشن کا کوئی لنک نہیں ہے راوی کی ذات کے ساتھ. اوکے، اس کا تعلق یہ ہے، یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، موڈ آف ٹرانسمیشن. فائن. اور اگر راوی مشہور ہو تو، یعنی کس چیز میں مشہور ہو، اگر اپنی عدالت میں، اپنے حافظے میں مشہور ہو، عدالت میں مشہور ہو، تو اگر راوی اپنی عدالت میں مشہور ہے، اس کے اوپر پھر اختلاف آتا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس کو آگے جا کے ہم تفصیل میں دیکھیں گے کہ کیا اس کے لیے بھی کنیکٹڈ چین کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، اور ائمہ نے اس کو کیسے پرسیو کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم جو بنیادی شرائط ہیں اس کو عقلی طور پہ لے ڈاؤن کر لیتے ہیں. ابھی الحمد للہ تعالیٰ، یعنی ہم اپنی روایت، ایک آدمی آج صادق ہے، میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ سچا ہے، اور مان لو اس کی میموری بھی اوکے ہے، تو آئی ول جسٹ گیو شاید 50% ٹو مائی نریشن. اتنی طاقت آ چکی ہے، حافظہ اس کا اچھا ہے، ہاں اچھا، شاید 10-20% اور طاقت آ جائے میری روایت میں. اچھا، متصل سند بھی ہے. تو جیسے جیسے یہ کنڈیشن ایڈ ہوتی جا رہی ہیں، روایت کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، قوت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب محدثین دو اور شرط لگاتے ہیں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر سند کے اتصال کا تعلق راوی کی ذات سے ہر اعتبار سے نہیں، تو پھر تدلیس کی بنا پر جرح کیوں کر ہوگی؟ کبھی بھی تدلیس کی بنا پر راوی کو مجروح نہیں کیا جاتا کہ یہ تدلیس کرتا ہے اس لیے ضعیف ہے، نہ، اس کے اندر وجہ راوی کی عدالت نہیں ہوتی، راوی کی عدالت وجہ نہیں ہوتی تدلیس میں، بلکہ سند کا متصل نہ ہونا وجہ ہوتی ہے. اوکے، ہاں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آگے جب تدلیس وغیرہ، جب وہ میں ان پہ گفتگو شروع کروں گا تب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے ہم بیسکس لے ڈاؤن کر لیتے ہیں. اوکے، صادق، حاضرہ ٹھیک، متصل سند. آگے اگلی چیز یہ ہے کہ روایت میں کوئی علت نہیں ہونی چاہیے اور روایت شاذ نہیں ہونی چاہیے. اب میں شاذ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، بڑے مزے کی. ہم ایکسیڈنٹ والی ایگزامپل لیتے ہیں، اور شاذ کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اسپیس شٹل اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہے کوئی بات، سر پیر ہے کوئی اس بات کا؟ ایک ہوا میں اڑتی ہوئی سیٹلائٹ جو زمین کے گرد گردش کر رہی ہے، اس کے درمیان اور ایک موٹر سائیکل کے درمیان ایکسیڈنٹ ہو. ہے کوئی سوال، کچھ سینس ہے اس چیز کی؟ تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو شاذ کہا جاتا ہے. ابھی کے لیے اس تعریف کو قبول کریں، انشاءاللہ وہ جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم جو ہے نا باندھنے پڑتے ہیں. علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ جب راوی کی ذات پہ بھی آپ کو کوئی سوال نہیں ہے، اس کی سند میں بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی نہ کوئی چیز چھپی رہ جاتی ہے. اوکے، ہڈن ڈیفیکٹ، کوئی نہ کوئی ایک خاص چیز جو ہے وہ چھپی رہ جاتی ہے، جو اس روایت میں یا اس بات میں کمزوری کا باعث بنتی ہے، اس بات میں کمزوری کا باعث بنتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علت ہے، یہ علت ہے. اب انشاءاللہ یہ جس روایت میں یہ 5 کنڈیشنز ہوں، یعنی یہ 3 کنڈیشنز ہوں اور یہ 2 نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اوکے، سوال پیدا ہوتا ہے only حفاظ can detect علت، محدثین can also detect علت، لیکن it actually requires effort, a lot of effort. علت سمجھنے کے لیے کون سی بیسٹ کتاب ہے؟ علت سمجھنے کے لیے کتاب سے زیادہ جو ہے نا ایک ریسورس کی ضرورت ہے، ایک ریسورس کی ضرورت ہے،
اور وہ ریسورس بہت مہنگا ہے. اس ریسورس کو کہتے ہیں زندگی. علت سمجھنے کے لیے زندگی چاہیے. سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اوکے, اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, لٹرلی اے لاٹ آف ٹائم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے جس کے اوپر یہ چیزیں کھل جاتی ہیں. اوکے, کوئی ایک خاص کتاب جو ہے وہ نہیں ہے. علت اور شاذ کا تعلق روایت سے ہے. ہاں, ویری گڈ کوشچن. اور یہ جو بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کیا علت اور روایت کا اس کا شاذ, ہاں اس کا تعلق یعنی ہم نے پہلا ذکر کیا کہ کون بیان کر رہا ہے, کیسے بیان کر رہا ہے. ایک اور سوال اس کا لکھ لیں کہ کیا بیان کر رہا ہے, کیا بیان کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کا تعلق آپ لوزلی کہہ لیں, ٹھیک ہے, ناٹ 100%, لوزلی اس چیز کے ساتھ ہے, علت اور شاذ کے ساتھ, خاص طور پہ تصور شاذ کے ساتھ. اوکے, تو ہم جب بھی کوئی روایت ہمارے سامنے آئے گی, کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے گی, ہم اس کے اوپر 3 ہی سوال پوچھیں گے. بیان کون کر رہا ہے, وہ بیان کیسے کر رہا ہے, اور وہ بیان کیا کر رہا ہے. ان تینوں سوالات کے جوابات ہمیں یہ بتائیں گے, یا کم سے کم ایک لیول تک ہمیں جو ہے وہ ایک زن تک, اچھے زن تک لے کر جا سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے. اوکے, ہاں, کون بیان کر رہا ہے, اس دا فرسٹ ون. کون بیان کر رہا ہے کا تعلق اس کی صداقت اور حافظے کے ساتھ ہے. کون کر رہا ہے بیان, اس دا فرسٹ کوسچن. دا سیکنڈ, وہ کیسے بیان کر رہا ہے, ہاؤ از نریٹنگ, ہاؤ. اوکے, اور یہ what ہے. So basically there are 3. This is who, how and what. These are the 3 questions that you will be asking. یہ جو ہے نا محدثین کے, اس کو میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ فینٹاسٹک وائب ہیں یہ والے. ٹھیک ہے, محدثین کے فینٹاسٹک وائب ہیں یہ والے. گڈ گڈ گڈ. چلیں, جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی, اب ہم تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں. جو آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ حدیث اپنے صحت کے اعتبار سے 3 اس کے درجے ہیں. ایک ہے صحیح, ایک ہے حسن, اور ایک ہے ضعیف. اوکے, یہ تقسیم غلط ہے. اور اس سے مراد میں یہ نہیں لے رہا کہ حسن لذاتی ہی, حسن لغیرہ ہی صحیح, نہ, یہ تقسیم غلط ہے. اس تقسیم نے اتنا مسئلہ کھڑا کیا ہے ہماری تاریخ میں کہ ہمیں, یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضعیف حدیث مطلقاً رد ہے, جو ایک گروہ کھڑا ہوا ہے, وہ گروہ کھڑا ہی اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ اس تقسیم پہ چل رہا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں نا, وہ ہر قسم کی گھٹیا حدیث, گھٹیا ضعیف کے کم تر تھکے ہوئے درجے پہ کھڑی ہوئی حدیث کو اٹھا کے کہتے ہیں فضائل اعمال میں قبول ہے. وہ بھی غلطی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ تقسیم اس طرح بنا رکھی ہے. یہ تقسیم غلط ہے, ایک اس اعتبار سے, اور دوسرے اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ جب آپ کتب جرح و تعدیل میں جاتے ہیں اور جرح و تعدیل کی عبارات کو, کہ اگر کوئی راوی ثقہ ہے تو اس کی حدیث کیا ہوگی, اگر کوئی راوی صدوق ہے اس کی حدیث کیا ہوگی, اگر کوئی راوی متہم ہے اس کی حدیث کیا ہوگی, کذاب ہے اس کی حدیث کیا ہوگی, جب آپ اس کو مراتب جرح و تعدیل کے ساتھ ملاتے ہیں تو 3 کی کیٹیگری وہاں فیل ہو جاتی ہے. 3 کی کیٹیگری فیل ہو جاتی ہے, وہ نہیں چل سکتی. اوکے, مثلاً آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. موضوع کذاب کی روایت کو کیا کہتے ہیں, آپ مجھے کہیں گے, بعض علماء کو پتا ہے, کائنڈلی مجھے جواب دیں. کذاب اگر ایک شخص روایت کرے حدیث بیان, اس کو کیا کہیں گے آپ, کذاب کی روایت کو؟ اچھا لفظ استعمال کیا, منکر, موضوع. اچھا, اب اس کا سوال یہ ہے, موضوع, اب موضوع ضعیف کی قسم ہے, مجھے بتائیں, موضوع ضعیف کی قسم ہے. ابن صلاح لکھتے ہیں کہ موضوع جو ہے, ابن صلاح نے لکھا ہے کہ موضوع ضعیف کی اقسام میں سے ہے. ابن صلاح نے لکھا ہے. اس سے کنفیوژن کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اگر موضوع کی ایک قسم ضعیف بھی ہے, یعنی ضعیف کی ایک قسم موضوع بھی ہے, جو کہتے ہیں کہ ہاں ضعیف کو رد کر دینا چاہیے, وہ تو پھر ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایسا نہیں, یہ بالکل غلط تقسیم ہے. اس کو ذہن سے نکال دیں, اور آج کے بعد آپ کو جو میں تقسیم دوں گا اس کے اوپر چلیں,
اپنی زندگی بھی آسان کریں، لوگوں کی زندگی بھی آسان کریں ساتھ۔ حدیث کی در حقیقت مراتب جرح و تعدیل کے اعتبار سے، مراتب جرح و تعدیل کے اعتبار سے کل ملا کے 5 اقسام بنتی ہیں۔ اچھا سوال ہے ابن صلاح نے ایسا کیوں کہا ہے؟ بیکاز جسٹ دے ور ڈوئنگ اٹ، وہ اپنے بگننگ میں تھے اور فن ڈیولپ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ اب صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جداً اور موضوع، یہ 5 اقسام ہے روایت کی۔ بالکل صحیح بات ہے، موضوع سے مراد گھڑی ہوئی ہے، مگر ضعیف حدیث تو قبول ہوتی شرائط کے ساتھ۔ یہ 5 ہیں۔ ضعیف حدیث ضعیف جداً نہیں ہوتی، ضعیف جداً حدیث موضوع نہیں ہوتی، موضوع حدیث کو ضعیف نہیں کہتے۔ ان کے درمیان کلیئر فرق ہے، جس طرح ایک صحیح حدیث میں اور ضعیف حدیث میں فرق ہے، اسی طرح ایک ضعیف حدیث میں اور ضعیف جداً حدیث میں فرق ہے۔ اس اصطلاح کو کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں، اس کنسپٹ کے ساتھ چلیں گے تو معاملہ ٹھیک رہے گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شیخ عامر وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ جو کتب حدیث کی کتابوں میں جو ہے وہ کافی وقت گزارتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو بعض محدثین ہیں وہ کھل کے حکم لگاتے ہیں راویوں کے اوپر یا حدیث کے اوپر ضعیف جداً، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ they don't say ضعیف۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف جداً، کوئی کہتا ہے صحیح جداً حسن جداً، موضوع جداً، نا یہ اصطلاح نہیں ہے، لیکن ضعیف جداً ایک مستقل اصطلاح ہے جس کو محدثین کرام استعمال کرتے آئے ہیں اپنے کلام میں بھی اور اپنی تحقیقات میں بھی۔ ٹھیک، اب انشاءاللہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کسی بھی راوی کی حدیث وہ ان 5 میں سے کس درجے میں بلانگ کرتی ہے، اور ان تمام درجات، ان تمام یوں کہنا چاہیے کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان 5 کے 5 مراتب میں تقویت کی قوت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک روایت حسن سے صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور یاد رکھیں یہ بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ حسن روایت صحیح ہو سکتی ہے ضعیف نہیں ہو سکتی، غلط۔ ضعیف روایت بھی صحیح ہو سکتی ہے، ضعیف روایت حسن کے درجے پہ بھی جا سکتی ہے، ضعیف جداً ضعیف کے درجے پر بھی جا سکتی ہے، اور موضوع جس کے اندر، میں من گھڑت کی بات نہیں کر رہا بلکہ وہ جس کے اندر کذاب ہو وہ روایت ضعیف جداً کے درجے پر بھی جا سکتی ہے، وہ روایت ضعیف جداً کے مرتبے پر بھی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بلکہ یہ ضعیف جداً جو روایت ہے یہ بھی حسن کے مقام تک جا سکتی ہے، یہ بھی حسن کے مقام تک جا سکتی ہے جو ضعیف جداً روایت ہے۔ مثالیں آگے آپ کو آرام سے سمجھاؤں گا، پہلے آپ کنسپٹ سمجھیں گے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثالیں انشاءاللہ وقت پہ آپ کو ساری دوں گا۔ ہاں، تو یہ ساری کی ساری مرویات جو ہیں ان کے اندر تقویت ہو سکتی ہے، ان میں تقویت ممکن ہے۔ اچھا، جب آپ کو یہ تقسیم سمجھ آ گئی کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ ہم 5 تقسیموں کو جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب جو ہم نے تقسیم کی ہے نا اس چیز کی کہ حدیث کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں، 5 شرائط ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی جو کیا اسے کنسیپچل کلیئرٹی کی وجہ سے امام سیوطی ابن حبان پر تساہل کا الزام لگا، کیا ابن حبان کے اوپر جن لوگوں نے تساہل کا الزام لگایا نا ان کو اللہ معاف کرے، میں اس سے زیادہ کچھ کیا بولوں، بہت ظلم کیا اس آدمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن امام سیوطی جو تھے وہ واقعتاً متساہل تھے، ٹھیک ہے، ان کی حدیث کی گریڈنگ کے اوپر ہم ایزیلی اعتماد نہیں کرتے، جو سیدھی سی بات ہے۔ was accused of being تساہل، ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، سیوطی بالکل صحیح ہے۔ امام سیوطی جو تھے نا وہ ماہر تھے کلیکشن کے، اگر کسی نے ایک موضوع کے اوپر حدیثوں کی کلیکشن دیکھنی ہے نا، مواد جمع جو ہو سکتا ہے، وہ امام سیوطی کی چاہے تفسیر در منصور پڑھ لیں آپ، یا آپ کی دیگر موضوعات پہ لکھے ہوئے رسائل پڑھ لیں، آدمی کو اس چیز میں کمال حاصل تھا۔ ہاں لیکن جرح و تعدیل کے باب میں آپ کا تساہل مشہور ہے،
کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں انشاءاللہ. تو وہ ایموشنل اٹیچمنٹس جو ہیں ہماری سیدنا امام سیوطی کے ساتھ، لیکن کیا کریں کہ جو علم میں جو بات سیدھی ہوتی ہے وہ سیدھی رکھنی چاہیے. جسٹ بیکاز مجھے کسی سے محبت بہت زیادہ ہے میں اس کی ہر غلط بات کو صحیح نہیں کہہ سکتا. اوکے سو بی کلیئر اباؤٹ اٹ. اچھا اب ہم آتے ہیں واپس اپنے کنسیپچل کلیئرٹی کے لیے اس مسئلے کو لے کے کون روایت کر رہا ہے. اس کا جواب ہم جو ہے اگر ہم اس کے یعنی کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. کون میں دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، کون میں دو چیزیں آ جائیں گی. ایک آ جائے گا اس کا صدق مطلوب ہے جو ہمیں، اور ایک اس کا حفظ یا ضبط جو ہمیں مطلوب ہے. صادق کے جواب میں کون روایت کر رہا ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. ارے واہ یہ کیا رنگین رنگ آ گیا اس کا، تو سبحان اللہ. ایک تو ہوگا سچا ٹھیک ہے صادق، اور یہاں پھر ہوگا جھوٹا. اگر جواب ہے سچا روایت کر رہا ہے تو سچے کی روایت جو ہے، سچے کی روایت وہ اس اعتبار سے اس میں کہیں پر بھی فال کر سکتی ہے. یہ سچے کی روایت ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹے کی روایت موضوع ہوگی. کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سچے کی روایت ضعیف جدن بھی ہو سکتی ہے. ہاں ہو سکتی ہے. تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلیں میرے سے. ٹھیک ہے پہلی کلیئرٹی لیں کہ یہ اس کی رینج کیا ہے صدق کی. اب آ جاتے ہیں حفظ کی. ہاں تو یہ جو رینج بنی ہے نا کہ آدمی سچا تو ہے، اب حفظ اس کا کیسا ہے. حفظ کی تقسیم جو ہے آپ یوں کریں گے کہ یاد رکھیں کہ غلطی تو ہر ایک سے ہوئی ہے. ان کی روایت موضوع مطلب من گڑت. موضوع کو من گڑت کہنا، موضوع کو من گڑت کہنا یہ ضروری نہیں ہے. اوکے موضوع من گڑت ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک قذاب راوی جو کہ بات کنفرم ہے اگر وہ یہ روایت کرے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا اسے چاہیے جہنم کی آگ اپنا ٹھکانہ بنا لے. ہمیں پتہ ہے راوی قذاب ہے، لیکن کیا یہ بات موضوع ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں تو اس لیے موضوع قذاب کی روایت جب تک اس کے ساتھ دیگر قرائن نہ مل جائیں اس کے اوپر وضع کا حکم نہیں لگتا. اوکے دیر از اے ریزن وہاں پر ضعیف جدن کی کیٹیگری کیوں اس دنیا میں وجود رکھتی ہے. ٹھیک ہے سند کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند موضوع ہے لیکن حدیث موضوع نہیں ہوگی. اوکے اور یہ غلطی امام ابن جوزی نے کی ہے بائی دا وے. ان کی جو کتاب ہے نا اس کے موضوعات میں ان کو یہی غلطی لگی ہے. انہوں نے علل کی کتابوں سے جس کی سندوں میں کہا گیا تھا کہ یعنی ایک خاص سند سے کوئی روایت موضوع ہے، خاص سند سے کوئی گڑی ہوئی ہے، انہوں نے اس سے یہ مراد لے لی کہ شاید اس کا متن ہی گڑا ہوا ہے اور اس کو اپنے موضوعات میں جگہ دے دی. یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے ابن جوزی کی موضوعات کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے. فائن اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا ایسا طرف جائیں گے. پہلے پلیز لیٹس گو فردر. حافظے کے اعتبار سے دیکھیں کوئی ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اوکے سیدھی سی بات ہے. تو حافظے میں یا تو کوئی شخص نادر الخطا ہوگا. نادر کبھی کبھی. اور یاد رکھو کہ جو نادر ہوتا ہے نا نادر از اکول ٹو عدم، یہ اصول ہے یاد رکھنا. یعنی جس سے نادر خطا ہوئی ہے کبھی کبھی ہوئی ہے مان لو اس نے خطا کی نہیں، تو جو نادر خطا والے راوی ہوتے ہیں ان کی روایت کو آپ یہاں پر جو ہے نا حفظ کے مرتبے میں یہاں رکھتے ہو نادر. ٹھیک ہے جب مالک اور شعبہ جیسے لوگ غلطی کر سکتے ہیں تو پھر باقی راوی کس کھیت کی مولی ہے. تو ایک نادر فائن. پھر اس کے بعد نادر کے بعد آتے ہیں کچھ لوگ جس کے جو قلیل الخطا ہوتے ہیں. ان کی خطا تو ہوتی ہے وہ قلیل ہے. قلیل والوں کو ان کی دیکھیں گے قلت کتنی ہے، قلت جو ہے نا اکثریت کی مائل ہے یا نادر کی طرف مائل ہے. تو اس اعتبار سے ان کی جگہ جو ہے وہ یہاں بنتی ہے. وہ حسن سے لے کر یہاں تک اس جگہ تک وہ ان کی جو ہے وہ قلیل والوں کی روایت آتی ہے. پھر کثیر آ جاتے ہیں کثیر الخطا. ٹھیک ہے جس کی مرویات میں کثیر خطا جو کثیر خطا کرنے والا ہوتا ہے نا تو اس کی روایتیں یہاں تک یہ حافظے کی وجہ سے یہاں تک آتی ہیں. پھر دیکھتا جس کی غالب مرویات میں غلطی ہو. جی میں لفظ استعمال کیا ہے غالب مرویات میں غلطی ہو، کثیر نہیں غالب. ان دو چیزوں میں بہت کلیئر فرق ہے. اوکے تو جس کی غالب مرویات میں غلطی ہو اس کی روایت کو ضعیف جداً کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک شخص اپنے حفظ کے اعتبار سے اس کی روایت ضعیف جدا ہو گئی، اگرچہ وہ سچا تھا لیکن کیونکہ اس میں غفلت تھی. یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ تو ہے صدق اور حفظ کا معاملہ. اب آ جاتے ہیں جو اگلی شرط ہم نے لگائی تھی کہ روایت متصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاؤ سم ون از نریٹنگ اٹ. اب جہاں تک ہاؤ کا معاملہ ہے تو ایک لمحے کے لیے مان لیں جو لوگ اس کی شرط لگاتے ہیں کہ جو یہ مان کے چلتے ہیں کہ اگر سند ٹوٹی ہوگی تو روایت ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے، ہم اسی قول کو لے لیتے ہیں فی الحال. اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ضعیف حدیث کی اگر مطابعت مل جائے تو روایت حسن ہوتی ہے، صحیح نہیں ہو سکتی. کیا آپ نے کبھی یہ وعدہ پڑھا ہے کہ ضعیف کی مطابعت ملے تو وہ حسن ہو جاتی ہے، یہ صحیح ہو جاتی ہے؟ ضعیف حدیث کو سپورٹ ملے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے. ہیو یو ایور ریڈ دیٹ؟ ناٹ حسن، آئی ایم سیئنگ صحیح. آئیں اس تصور کو بھی یہاں پہ ڈسٹرائے کرتے ہیں. ایک امام ہے مثلا اعمش، تدلیس میں مشہور ہیں. یہ یعنی تدلیس کا معنی یہ ہے کہ راویوں کا نام چھپا دیا کرتے تھے اور ڈائریکٹلی روایت کرتے تھے اوپر سے، یعنی ان کی سند میں ڈسکنیکشن ہے. اس کی سند میں اعمش کی روایتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ڈسکنیکشن ہوتا ہے. ناٹ ایوری حدیث لیکن جنرلی اسپیکنگ اوکے. لیکن اگر اعمش کہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس روایت کو تو اس کی روایت کس درجے کی ہوتی ہے؟ صحیح کے درجے کی ہوتی ہے. اوکے، میں یہاں پر اگزامپل لکھتا ہوں اعمش کی. اعمش اگر اعمش کہہ رہا ہے نا حدثنا، یعنی میں نے خود سنا ہے اس روایت کو، تو محدثین کا اتفاق ہے کہ روایت صحیح ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اگر اعمش کہتا ہے ان، موسٹ لائکلی کچھ کنڈیشنز ہیں اس کی، ان کی روایت کو ضعیف پر رکھا جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کلیئر نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے خود سنا ہے کہ نہیں سنا، تو ممکن ہے کہ اس کے اندر انقطاع ہو. یہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ سمجھ آئیے؟ صورت مسئلہ سمجھ آئیے؟ اگر آئیے تو اس کے بعد آپ کو حل بتاتا ہوں اس کو آگے مزید کرنا کیا ہے. صورت مسئلہ واضح ہے. ایک مشہور راوی ان سے روایت کرے، یعنی کہ جس میں ڈسکنیکشن کا چانس ہو، اس کی روایت میں ڈسکنیکشن کا چانس ہو، تو ہم کہتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہے. لیکن اگر وہ حدثنا کہہ دے تو اس کی روایت صحیح مانی جاتی ہے. اس کی روایت صحیح مانی جاتی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، چلو میں مان لیتا ہوں سمجھ آ گئی ہے، کہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمش کی مطابعت مل جائے، اعمش کی مطابعت مل جائے، مثلا اعمش ایک روایت کو بیان کرتے ہیں مجاہد سے اور لکھتے ہیں ان، کہتے ہیں ان، ہم کہیں گے پتہ نہیں روایت صحیح ہے نہیں ہے. لیکن ایک اور راوی آتا ہے، ایک اور راوی، کوئی بھی راوی ہے، وہ کہتا ہے حدثنی، تو اب اعمش کی بات کو سپورٹ مل گئی. کیا خیال ہے؟ اعمش کی بات کو سپورٹ مل گئی نا، رائٹ؟ جب سپورٹ مل گئی تو کیا اب اعمش کی روایت ضعیف سے حسن کے درجے پہ جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں، ضعیف کے درجے سے سیدھا اس کو صحیح کے درجے پہ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے یہ کلیم کر رکھا ہے کہ صحیح سے روایت جو ہے وہ فقط حسن کے درجے پہ جاتی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل کوئی نہیں ہے اس چیز کی. حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہم بولتے ہیں صحیح ہے ان کے اندر جو اعمش کی حدیثیں ہیں یا دیگر مدلسین کی حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ چین ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے ان کی. کیوں نہیں بولتے وہ حسن ہے؟ فائن. سو اس کو نا میتھمیٹکس نہیں سمجھ لینا، اس فن کو آپ نے ہر مسئلے کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ وہ ہے کیا. گڈ. اب آ جاتے ہیں حدیث کے اندر، چل میں جو ہے وہ شاذ کا مسئلہ ڈسکس کرتا ہوں. شاذ انشاءاللہ آگے اس کو مزید تفصیل میں دیکھیں گے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی ایسی بات راوی بیان کر دے جس کا کچھ سر پیر نہ ہو، دین میں اس کی اصل نہ ملتی ہو، یا پھر وہ کوئی ایسے الفاظ کا اضافہ کر دے جو کہ غلط ہوں، یعنی اس نے اپنے سے کچھ الفاظ ڈال دیے ہوں انجانے میں، یا الفاظ کو مکس اپ کر دیا ہو جس سے تصور بدل جائے، اس کی روایت کو کہتے ہیں شاذ ہے. Yes, just because مطابق it becomes صحیح my friend. Just because مطابق، کیونکہ جو اعمش پہ ڈاؤٹ تھا وہ ڈاؤٹ ہٹ گیا نا. ہم پہ ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ اس نے مجاہد سے سنی بھی ہے کہ نہیں سنی، یا مجاہد نے یہ بیان کی بھی ہے کہ نہیں کی، وہ ڈاؤٹ مطابق سے ہٹ گیا.
جب ڈاؤٹ ہٹ گیا تو جو آمش کا اصل سٹیٹس ہے، اس کی روایتیں صحیح ہوتی ہیں، وہ کھل کے ہمارے سامنے آ گیا. نو کمنگ بیک ٹو دا شاذ اگین. اب اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں. یعنی جو شاذ روایت ہوتی ہے، شاذ اس کے بارے میں یاد رکھیں، شاذ روایت ضعیف ہوتی ہے. شاذ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور شاذ روایت جو ہے وہ موضوع کی کیٹیگری پہ بھی جا سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ایک متروک راوی کیا کہتے ہیں کہ اچھا صحیح حسن شاذ، نہیں، شاذ روایت کبھی بھی صحیح حسن نہیں ہو سکتی. دیٹس دا ہول پوائنٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ایکسپلین. شاذ روایت کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی. اوکے، شاذ روایت یہاں تک ان 3 کیٹیگریز میں فال کرے گی، ان 3 کیٹیگریز میں فال کرے گی. اوکے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ چلیں انشاءاللہ یو ول انڈرسٹینڈ ود ٹائم اس کا معنی کیا ہے. شاذ ضعیف کی قسم ہے. شاذ ضعیف کی قسم ہے. ضعیف حدیث میں جو ویکنس ہوتی ہے، جو ضعف ہوتا ہے، یہ مختلف اعتبار سے آتا ہے. اور اس میں ایک بہت کامن وجہ راویوں کی غلطی ہوتی ہے. راوی اپنے حافظے کی غلطی کی وجہ سے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، سندوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کوئی الفاظ ملا دیتے ہیں، کچھ الفاظ کو نکال دیتے ہیں. اکثر جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں وہ راویوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب میرے ایک آپ نے قول یاد رکھنا ہے. ابھی ہمارے ہاں یہ جو قول چلتا ہے نا کہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اس خطرناک، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے خطرناک کوئی بات ہم لوگوں نے جو ہے وہ اپنی زبان پہ لگا رکھی ہے. اس سے زیادہ خطرناک بات، کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کون سا ذوف ہے جو قبول ہوگا، کون سا ذوف ہے جو قبول نہیں ہوگا. اگر ہم اس طرح کی بات کریں، نہیں یار ہر ضعیف قبول نہیں ہوتی، تو کہ یہ وکری آ گیا وہابی. نہیں میری یار، آپ کو میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. مثلا ایک میرا جملہ یاد رکھیں. وہ حدیث فضائل اعمال میں قبول ہے، وہ حدیث فضائل اعمال میں قبول ہے جس میں راوی کی غلط، جس میں ضعیف راوی کی غلطی کی نشاندہی نہ ہو سکی ہو. جملہ یاد رکھیں. وہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہے جس میں راوی کی غلطی نہ پکڑی گئی ہو. ہمیں پتہ نہ ہو کہ راوی نے اس میں غلطی کی. راوی ضعیف ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے اس میں غلطی کی ہے کہ نہیں کی. 50-50 کر بھی ہو سکتی، نہیں بھی ہو سکتی. اوکے، جس حدیث ضعیف میں راوی کی غلطی پکڑی گئی، آئمہ نے بول دیا کہ راوی نے ایڈ کیا ہوا لفظ، نکالا ہوا لفظ، اس نے یہ غلطی کر دی، اس ضعیف پر عمل کر کے آپ کو کون سا مستحب کا ثواب ملنا ہے؟ یہ مجھے بھی سمجھائیں. راوی کی غلطی کے اوپر عمل کر کے آپ کس مستحب کے ثواب کے چکر میں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو راوی کی وہ حدیث، ضعیف راوی کی وہ حدیث جس میں اس کی غلطی نہ پکڑی جا سکی ہو، یا جس کے اندر اس کی غلطی کا نہ پتا ہو کہ اس نے اس میں غلطی کی ہے کہ نہیں کی، وہ فضائل میں قبول ہوتی ہے. کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ اگر غلطی ہوتی تو کسی محدث نے پکڑی نہیں. اور جس کی غلطی کو پکڑا گیا کہ اس نے یہ مسئلہ، کو میں مثال دیتا ہوں، آپ سب لوگ سنیں اس مثال کو، پکا کریں اس بات کو. وہ جو سبحان اللہ، غدیر کے ابواب میں ایک حدیث آتی ہے کہ من کنت مولا فلی مولا سے متعلقہ ایک حدیث آتی ہے. اس میں آتا ہے کہ جس نے 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، گویا اس کے اتنے سال کے گناہ جو ہے وہ بخشے گئے، اس کو اتنے سال کی جو ہے وہ ثواب مل گیا. ابن ثاقب وغیرہ کی روایت میں آتی ہے، آپ نے سن رکھی ہے نا. ہر 18 ذی الحجہ کو جو ہے نا ہمارے لوگ اس کو گھما رہے ہوتے ہیں. یہ جو لفظ ہیں 18 ذی الحج کے روزے کے اوپر، یہ پہلی تو یہ کہ سند ضعیف ہے، اور دوسرے کہ راویوں کی غلطی ہے. کیونکہ جب دوسرے راوی اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ اس روزے کا ذکر نہیں کرتے. یہ یقینی طور پر ان کی خطا ہے جو انہوں نے کی ہے. اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں فضائل میں قبول ہے. یہ جو آپ لوگوں نے بنا رکھا ہے نا فضائل میں قبول ہے، اس کی وجہ سے دین کی شکل بگڑ گئی ہے ہمارے ہاں.
دین کی شکل بگڑ گئی ہے. ہر ضعیف حدیث کے اوپر تھپا لگاتے ہیں فضائل اعمال میں قبول سے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں. یہ رویہ بالکل ویسا ہے جیسے وہ دوسرے طبقے کا رویہ ہے. ہر چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, جہنم میں لے کے جانے والی ہے, بس ختم, آگ لگا دو اس کو. ان دو رویوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں, نہ اصول ادھر ہے نہ اصول ادھر ہے. اس لیے ضعیف حدیث کو فضائل میں قبول کیا جائے گا, ضعیف کو فضائل میں قبول کیا, اس کے کچھ شرائط, کچھ ضوابط ہیں. اور یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, وہ راوی کی وہ حدیث قبول ہے, ضعیف راوی کی وہ حدیث قبول ہے جس میں اس کی غلطی کی نشاندہی نہ ہو سکی ہو. آپ کہیں گے کیا مطلب ہے غلطی کی نشاندہی نہ ہو سکی ہو؟ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو کم سے کم آپ پہلے ائمہ کو پڑھیے. جیسے جب بھی آپ نے کسی راوی کے اوپر دیکھنا ہے, آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں, جو لوگ رجال کو چیک کرتے ہیں, کبھی بھی آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے متعلق ابن حجر نے کیا کہا, زاہبی نے کیا کہا, بخاری نے کیا کہا, زاہبی نے کیا کہا, یحییٰ نے کیا کہا. وہ کرتے کرتے بس اقوال جمع کر لیے. یہ ایک امیج ہے. ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کیوں کہا, ان کو پیدائشی دشمنی تو نہیں ہے نا اس کے ساتھ. ابن عدی کہتا ہے ضعیف, کیوں کہہ رہا ہے؟ ابن عدی کی کتاب کھول کے دیکھو ذرا وہ کیوں کہہ رہا ہے. انہوں نے وہاں پر اس کی حدیثوں کو سیمپل کے طور پہ لکھا ہوگا, سیمپل کے طور پہ یہ حدیث اس نے بیان کی جو غلط تھی, یہ منکر ہے, اس میں اس نے بیان کرنے میں غلطی کی ہے, لہذا یہ ضعیف ہے. اس کی حدیثیں پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ ملکہ پیدا ہوگا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کو دیکھ کے کیسے لوگ حکم لگاتے ہیں. اوکے, تو کائنڈلی اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو پھر وہ جو ضعیف حدیث ہیں, وہ جو ضعیف حدیث کا آپ کو میں ایک اور آپ کو بڑی مزے کی چیز میں دیتا ہوں. بلکہ مجھے رکیے, ایک دم سے مجھے ایک حوالہ یاد آیا, حافظ ابن حجر اسقلانی کی جو مقدمہ فتح الباری ہے نا, مقدمہ فتح الباری, اس کے شروع میں آپ نے ان راویوں کا دفاع فرمایا ہے جو بخاری کے اندر آتے ہیں لیکن علماء نے ان کو ضعیف کہا ہے, لیکن انہوں نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اوکے, میں اس میں سے آپ کو چند ایک چیزیں میں جو ہے نا وہ پڑھ کے بیان کروں گا. یہ جو قاعدہ میں نے بیان کیا, یہ قاعدہ اس کو انہوں نے کیسے اپلائی کیا اس وجہ پہ. مثال کے طور پہ حسن بن بشر بن سلم البجلی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احمد نے کہا ہے کہ مجھے اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن یہ زہیر سے مناکر روایت کیا کرتا تھا, زہیر سے کچھ منکر روایتیں بیان کرتا تھا. مقدمہ فتح الباری میں, اوکے, جو اس کا جو انہوں نے راویوں کا دفاع کیا. حافظ نے حجر فرماتے ہیں اس کے دفاع میں پورا کلام کرتے ہوئے کہ امام بخاری نے اس کے افراد میں سے, یعنی کہ وہ جو حدیثیں اس نے یونیکلی بیان کی ہیں نا, جس کو یہ بیان کرنے میں منفرد ہے, کوئی بھی حدیث نہیں لی, اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی زہیر سے وہ حدیث لی ہے جس کو امام احمد نے کہا ہے کہ وہ منکر ہے. سند حدیثی دیکھیے, راوی کی اس حدیثوں کو اگنور کر دیا جس پہ کلام ہے, وہ حدیثیں پکڑ لی جس کے اوپر کلام نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کے راوی پہ مطلق حکم نہیں لگا دیا کہ کلیتاً ترک, کلیتاً قبول, بخاری میں ہے تو کلیتاً قبول نا, بخاری کا راوی ہے لیکن اس کی منکر حدیثوں کو فائر کر دو, اس کو نہیں لینا. جو منکر نہیں تھی بخاری نے وہ لکھی ہے. اچھا, ایک اور مقام پہ اس راوی کا بھی نام نوٹ کر لیں, خالد بن مخلد القطوانی الکوفی ابو الہیثم. اس کے متعلق دیگر جو ہے نا وہ کلام کرتے ہوئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شافی ہونے کی بنا پر کچھ روایت کا دفاع مقصود ہو. بے شک یہ ہوا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے تعصب لیا کہ نہیں لیا, ہم ان کا قاعدہ پکڑ رہے ہیں, ان کا قاعدہ پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اوپر کے لیول پہ جائیں گے تو آپ خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت منکر ہے, کہ واقعتاً منکر ہے بھی کہ نہیں. ہم نے ان کی قول کی تقلید نہیں کرنی, لیکن منہج سمجھ رہے ہیں کہ وہ کس منہج پہ چل رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں, اچھا آگے فرماتے ہیں. ہاں, جہاں تک اس کی منکر مرویات کی بات ہے, امام احمد نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اس کی کچھ منکر مرویات بھی ہیں. خالد بن مخلد کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جہاں تک اس کی منکر مرویات کی بات ہے تو امام ابن عدی نے اس کی حدیثوں میں سے جو منکر مرویات ہیں الکامل میں ان کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اضافی کاملی ہی ولیس فیہا شیء مما اخرجہ لہ البخاری, اور وہ جو ابن عدی نے جو حدیثیں منکر بتائی ہیں
ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو بخاری میں آئی ہو. You understand? This is clear. کہ راوی کی منکر مرویات کو ہٹا دیں، باقی جو بچ جاتا ہے وہ قابل قبول ہے، وہ قابل قبول ہے. تو یہ آپ کو میں نے اس کی جو ہے نا باقاعدہ اس کی مثال آپ کو میں نے مقدمہ فتح الباری سے دے دی. تو جب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہر ضعیف حدیث کی تقویت ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث ضعیف تقویت پاتی ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ کنفرم ہو کہ راوی نے تو کم سے کم غلطی نہیں کی اس کے اندر. جی بالکل، ایک ہی راوی جو ہے وہ منکر حدیث بھی بیان کرتا ہے اور اس سے قابل صحیح حدیث بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ راوی انسان ہے اور منکر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ تفردات ہیں ان کے. تو جب تک کسی کی منکر مرویات کی کثرت نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو ترک نہیں کرتے. یہ ہم آگے انشاءاللہ آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں. چلیں، یہ کیٹیگریز میں سمجھتا ہوں کہ صحیح، حسن، ضعیف، ضعیف جداً، اور جو موضوع ہے، موضوع اس کا جو ہے نا ایک بیسک امیج آپ کو میں نے دے دیا ہے. اب میں اس پہ کلام کرنا چاہوں گا کہ جو ارتقاء ہوتا ہے روایات کا، اس کے لیے کتنی اسانید چاہیے ہوتی ہیں. اوکے، اور تو یہ نمبر فکس نہیں ہے، یہ نمبر فکس نہیں ہے، لیکن آپ کو میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں اس کا. پھر بھی جو جس طرح ہمارے شیخ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی وہ بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے. اگر کسی روایات کی، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے تعدد اور ایک ہے کثرت. اوکے، ان دونوں میں فرق ہے، تعدد میں اور کثرت میں فرق ہے. اگرچہ اس کو استعمال جو ہے محدثین نے کیا ہے ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ لے کے آتے ہیں اس بحث میں، لیکن بنیادی طور پہ اس میں فرق کر لیتے ہیں اور اس میں اسی میں خیر ہے. صحیح، اگر آپ کو دو روایات حسن مل جائے نا، 1+1، تو وہ صحیح کے درجے پہ چلی جاتی ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. آپ کو اس کے آگے انشاءاللہ میں مزید اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اسی طرح اگر آپ کو دو ضعیف روایات مل جائیں تو وہ ایزیلی حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہیں. اوکے، اور ہم اس ضعیف کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی علت کھلی نہیں. جس کے اندر علت کھل گئی ہے، علت سے مراد مطلب پتہ چل گیا راوی نے غلطی کی ہے، تو راوی کی غلطی کو آپ نے سپورٹ کر کے کیسے صحیح حسن بنانا ہے؟ وہ راوی کی غلطی ہے، بات ختم ہوگی، وہ کبھی بھی اس کی جو ہے نا سپورٹ نہیں ملے گی. ہاں، ضعیف جداً جو ہے، ضعیف جداً، یہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جس کا راوی متہم ہو. انشاءاللہ اس کو ہم مزید دیکھیں گے. متہم کس کو کہتے ہیں؟ متہم ہو یا کثیر، جیسے ہم نے جس کی، یا غالب مرویات میں خطا ہو. اوکے، غالب مرویات میں خطا ہو. اوکے، یہ دو کوالٹیز آپ ذہن میں رکھیں. ابھی اگر 3 اسانید مل جائیں، میں 3 کا ذکر کر رہا ہوں، کتنی؟ 3، تو یہ جو روایت ہے یہ ضعیف کے درجے پہ چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز ہوگا. فضائل اعمال میں جس حدیث پر عمل کرنا جائز ہے نا، وہ صرف ان 3 کیٹیگریز سے بلانگ کرتی ہیں. صحیح میں فضائل اعمال عمل ہوگا، حسن میں ہوگا، ضعیف پر ہوگا. اوکے، اسی فاسق، غالب مرویات میں خطا والا نہیں، فاسق نہیں ہے. یس، یو کین ایڈ فاسق آلسو ہے، لیکن فاسق کو میں خود میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس سے کنفیوژن بہت کریٹ ہوتی ہے. ضعیف پلس ضعیف سے از اکول ٹو حسن سے مطمئن ہو سکے. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ضعیف کو جب تک کلیتاً اگر آپ کہیں کلیتاً ضعیف، ہر روایت جو ضعیف ہے وہ اس کو ملا لیں تو وہ حسن ہو جائے گی. ہاں، تو یہ بات تو ایسے ابھی ہم نے رد کر دیا، ہم نے کلیئرلی بات کر دی کہ وہ ضعیف روایت جس کے اندر کوئی علت نہ کھل سکے، اس کے اندر یہ احتمال ہو کہ ہاں یہ بات درست ہو سکتی ہے. اگر اس کا مثال کے طور پہ کوئی روایت ضعیف ہے کیونکہ ہمیں راوی کے حافظے پہ کچھ شک ہے، اس کو جو ہے نا راوی میں حافظے میں اس کو اختلاط ہو سکتا تھا، لیکن اگر اس کو ایک مطابق مل گئی ہے تو جو اختلاط کا ڈاؤٹ تھا وہ ختم ہوا. یس، 2 مختلف راوی اگر ضعیف ہوں تو ظاہری بات ہے ہم اس سے یہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ ہمارا بہتری کی طرف چلا جاتا ہے کہ شاید ہاں یہ اس بات میں کچھ زور ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ حسن جو ہے نا وہ شمار کیا جاتا ہے، اس کو حسن شمار کیا جاتا ہے. اب رہ گئی ضعیف جدا حدیث. یاد رکھیے گا 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، تعدد اور کثرت. اور یاد رکھیے، اور آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا نا، یہ کوئی آپ کو میں یونیورسل لا نہیں بتا رہا کہ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اوکے، کتنی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث سے ہمارے سامنے 3-4 سندیں ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود دل مطمئن نہیں ہوتا کہ یہ روایت حسن ہے.
وہ ایک سیپریٹ اسٹوری. لیکن آپ کو ایک قاعدہ بتا رہا ہوں کہ کم سے کم ریکوائرمنٹ اتنی ہے, زیادہ سے زیادہ کے اوپر جو ہے نا وہ کیا, وہ اس کو دیکھ لیں گے. تعدد اور کثرت. تعدد کی ابتدا 2 سے ہوتی ہے اور کثرت کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے. جب بھی کسی نے کہا ہے نا کہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ضعیف کے ارتقاء کے لیے اور حسن کے ارتقاء کے لیے تعدد کی شرط ہے, اور تعدد 2 سے شروع ہوتا ہے, 2 سے. اور کثرت ایک طرق جب کہا جاتا ہے تو کثرت کی ابتدا 3 سے ہوتی ہے. اگر اس کے علاوہ کسی کے ذہن میں کوئی اور طرق ہے جو کہتا ہے کہ نہیں بلکہ 5 ہونے چاہیے, 6 ہونے چاہیے, تب کثرت مانی جائے گی. اس کو چاہیے اس پہ دلیل قائم کرے, اس پہ دلیل قائم کرے, سیدھی سی بات ہے. اور جرح و تعدیل میں دلیل کہاں سے آئے گی؟ جرح و تعدیل میں دلیل ائمہ جرح و تعدیل کے کلام سے آئے گی, باہر سے اور کہیں سے نہیں, لغت سے نہیں آئے گی کہ لغت میں یہ معنی اس طرح ہے, لغت میں ان کے کلام سے, ان کے کلام میں بالکل واضح. اوکے اچھا, اب یہ چیز آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سمجھ آ گئی. تو جو موضوع حدیث ہے نا, موضوع حدیث جب اس کے ہمیں کچھ ایویڈنسز ملتے ہیں, کچھ ایویڈنسز مزید مل جاتے ہیں, تو ہم اس کو ضعیف جدن کے درجے پہ رکھتے ہیں. یعنی قابل عمل تو نہیں ہے, کیونکہ ضعیف تک میں نے بتایا حدیث قابل عمل ہے, قابل عمل ہے. لیکن جو ضعیف جدن کے اوپر آ جائے روایت, وہ قابل عمل بھی نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کو اس درجے پہ رکھتے ہیں, نہ تو قطعیت کے ساتھ انکار کریں, نہ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں. تو وہ ضعیف جدن کا درجہ ہوتا ہے. اب ایک سوال آیا ہے کہ کیا جو ضعیف جدن حدیث ہے, کیا یہ روایت حسن کے درجے تک پہنچ سکتی ہے؟ یس, یہ پہنچ سکتی ہے. اس کے پر امام بقائی کی جو کتاب ہے نا النکت, جو انہوں نے لکھی ہے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے الفیہ کے اوپر, بقائی بن حجر کے شاگرد ہیں, انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہوا ہے کہ 3 ضعیف جدن اسانید کو آپ ملا لیں اور 1 ضعیف کو ملا لیں. اب چونکہ یہ 3 ضعیف جدن جو سندیں ہیں یہ 1 ضعیف کے برابر ہوتی ہیں, تو اب یہ 1 ضعیف اور 1 ضعیف مل گئی تو یہ روایت حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہے. جب سوال یہ آ گیا کہ ضعیف کا رتبہ بڑھنے کے لیے مطابق میں جو اسانید چاہیے, ضعیف کم سے کم آپ کو ضعیف ریکوائرڈ ہے, کم سے کم ضعیف. اور دوسرا, یہاں اگر ضعیف جدن سندیں ہیں تو ضعیف جدن سندیں منیمم آپ کے پاس 3 ہونی چاہیے. اچھا, یہ آپ کو میں نے پھر بتایا کہ جرح و تعدیل جو ہے یہ میتھ نہیں ہے پلیز, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو میں کیلکولیشن کر کے دکھا رہا ہوں نا, یہ صرف آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ آپ نے اپروچ کیسے کرنا ہے. یس, پھر ضعیف جدن جو حدیث ہے یہ اپنے متن کے اعتبار سے تو ضرور چلی جائے گی. ہم جب بھی کبھی اپنی چیز سمجھنی ہے, ہم حدیث کو تقویت دیتے ہیں نا, تو ہم اس خاص طریق کو تقویت نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ متن حدیث کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں. ہاں, سند کو بھی تقویت ملتی ہے, لیکن خصوصی طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ متن اس کا ثابت ہے, متن اس کا ثابت ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ انڈیویجولی اگر دیکھیں تو وہ ضعیف جدن ہی ہے, لیکن ملا کے جب اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں, کہ یہ سارے راوی مختلف اسانید سے ایک ہی بات کو کنوے کر رہے ہیں. اوکے, تو اس کے متن کے اندر سچائی ہے, تو آپ اس کو اس اعتبار سے صحیح کے درجے پہ لے جاتے ہیں. تو صحیح ذات, اس لیے اس کو صحیح لغیرہ یا حسن لغیرہ کہا جاتا ہے, کہ جو خود تو صحیح نہیں تھی لیکن دوسری کسی ایکسٹرنل سپورٹ کی وجہ سے وہ صحیح بنی. اچھا, یہ چیز میں آپ کو لکھی نا کہ وہ یہ جرح و تعدیل میتھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ہر میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا, ہر حدیث کا ایک ذوق ہے, ہر حدیث کا, اور ہر راوی کا ایک ذوق ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی ایک قاعدہ پکڑ کے ہر حدیث پہ اپلائی نہیں کر سکتے, کوئی ایک قاعدہ پکڑ کے ہر راوی پہ نہیں لگا سکتے. ہر حدیث کو, ہر راوی کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈاکٹرز ہیں نا, وہ 2-3 بندوں کو سر درد ہے تو وہ یہ نہیں کہ سب کو پیناڈول پہ لگا دیا, یہ نہیں چل سکتا. بعضوں کو ہو سکتا ہے کہ مائگرین کی وجہ سے مسئلہ ہو, بعضوں کو ہو سکتا ہے فیور کی وجہ سے ہو, اور بعضوں کو ہو سکتا ہے ٹینشن کی وجہ سے ہو. ان تینوں کا علاج مختلف طریقوں سے ہوگا. تو ایک محدث بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کے سامنے جب کوئی راوی یا کوئی حدیث آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہتا کہ بس وہ میں نے ابن حجر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اس کتنی سندیں ہیں تو وہ ایسا ہو جائے گا, یا مجاہد نے کہا تھا کہ اتنی سندیں ملیں گی, 3 مل جائیں گی تو وہ ضعیف ہو جائے گی. نا, میں بتا رہا ہوں ضعیف جدن سندیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 6 سندیں مل جاتی ہیں, 10 سندیں مل جاتی ہیں,
دل کو پھر بھی سکون نہیں ملتا کہ یہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ اس کا تعلق محدث کا اپنا ملکہ کتنا ہے اور وہ مرویات کو کس حد تک پہچانتا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ اس کو کس پہ سرٹنٹی جا کے حاصل ہو رہی ہے. اوکے اچھا، اور اس مطابق کا صحابہ سے ضروری ہے، یہ ضعیف آدمی کی مطابقت ہی دیکھی جائے گی، چاہے وہ کسی طبقے کی ہو. اوکے اٹس اے ویری گڈ کوسچن. اگر کسی دوسرے صحابی سے آ رہی ہے نا تو وہ بھی چل جاتا ہے، وہ بھی چل جاتی ہے، کیونکہ جو کہا جاتا ہے نا شاہد 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 جو بھی یہ غلط بات مشہور ہے، شاہد جو ہے یہ صرف اور صرف متن کو فائدہ دیتا ہے نا، شاہد سند کو بھی تقویت دیتا ہے، شاہد متن کو بھی تقویت دیتا ہے. اس کی چار تفصیل آگے بیان کروں گا جا کے میں کس طرح ہے. اگر موضوع حدیث ہو مگر متن صحیح ہو تو کیا حکم ہوگا؟ وہ موضوع ہے نہیں نا، پھر موضوع تو وہ ہے نہیں. اب خود مان لیں اس کا متن صحیح ہے تو آپ بس یہ کہیں کہ اس کی سند پہ ہمیں شک ہے، ہو سکتا ہے راوی نے گھڑی ہو، لیکن متن تو ٹھیک ہے. کیونکہ بعض لوگ متن دیکھ کر ہر فضائل میں لیتے ہیں، کیونکہ واقعی وہ متن سے کچھ غلط نہیں لگ رہا ہوتا. یا آپ نے یہ سمجھنا ہے ہم اس موضوع کی بات کر رہے ہیں یہاں پر جس کی صحیح سندیں موجود ہیں. مسلمان کن تو مولا فعلی مولا، ٹھیک ہے، ایمان کا ذبح علی متعمدن، وہ والی حدیث ہم اس کی بات کر رہے ہیں. وہ تو ایک ہی سند سے آ گئی یا دو سندوں سے آ گئی، راوی متروک ہے، جتنا مرضی خوبصورت اس کا ٹیکسٹ ہے نا، آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو اٹھا کے راوی کے منہ پہ مارنا ہے. آپ نے کہا کہ وہ متعارف نہیں کہلائے گی. شاہد میں اور مطابق میں عموم اور خصوص کا فرق ہے بس. جس کو آپ شاہد کہتے ہیں نا، شاہد وہ مطابق کی قسم ہی ہے. بات سمجھ آئی؟ صرف فرق یہ ہے کہ وہ مطابق صحابی کی کر رہا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے اس بات میں. اور آپ کو امام ابن عدی کی کتاب سے اس کی متعدد مثالیں مل جائیں گی کہ امام ابن عدی ایک راوی کی سند کو، ایک راوی کو تقویت دیتے ہیں حدیث کی شاہد کی موجودگی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تطبیق کے ساتھ ہے. آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے نا جرح و تعدیل کو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ بیسیکلی، یہ کر کیا رہے ہیں. اور آپ نے ابھی تک نوٹ کیا کہ الحمد للہ تعالیٰ آپ کو اصول حدیث بھی پڑھاتے ہوئے حوالہ آپ کو میں امام سیوطی نے کیا لکھا، ابن صلاح نے کیا لکھا، انہوں نے کیا تعریف کی، فلاں نے کیا تعریف کی، میں وہ نہیں دے رہا حوالے آپ کو. آپ نے نوٹ کیا اس بات کو؟ آپ کو میں چیزیں تو بتا رہا ہوں جو ہوتی ہیں اصل میں جرح و تعدیل کی کتابوں میں، وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں وہاں پر الجھا کے رکھوں گا تو پھر وہی ہے جو کھچڑی پکی ہوئی ہے نا اصول حدیث کی دنیا میں، وہی آگے چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ پریکٹیکلی جو جرح و تعدیل کی کتابیں، آگے مجہول کی گفتگو سنیے گا، جب ہم ایک ایک گفتگو لے کے چلیں گے پھر آگے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. ایک کام کرتے ہیں، 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خطرناک موضوع ہم کہ راوی کی عدالت سے کیا مراد ہے اس کو شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ. اور اگر آپ لوگ بریک نہیں لینا چاہتے تو کائنڈلی، جو اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے کہ راوی کی عدالت کس کو کہتے ہیں، عادل راوی کون ہوتا ہے، خاص طور پہ شیخ عامر، آپ مجھے کائنڈلی ضرور بتائیے، اور دیگر بھی جن لوگوں نے پڑھا ہے دیکھا ہے کہ راوی کی عدالت سے کیا مراد ہے، راوی عدالت کس کو کہتے ہیں. تو اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیجیے، بریک لینی بریک لے لیجیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آج مکمل کریں گے عدالت کے اوپر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچھا، اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے، تاکہ شیخ عامر کے ذہن میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ چیز تشویش نہیں کچھ رہنا چاہے زیادہ، کم سے کم ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ جہاں پر شاہد کی موجودگی کی وجہ سے، جسٹ بیکاز شاہد موجود ہے، ایک اور صحابی سے روایت آ رہی ہے، ابن عدی نے ایک راوی کا دفاع کیا ہے، اس کی تعدیل کی طرف اشارہ کیا ہے. اوکے، اس کو نوٹ کر لیں. یہ الکامل ابن عدی جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کا والیوم نمبر 5 پیج نمبر 499 ہے، اور یہ راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی الموال، اور بعض کتابوں میں الموالی یا کے ساتھ ہے، بعض میں صرف نام کے ساتھ ہے. الموال مدنی، یہ راوی کا نام ہے. میں اس کا ایک ترجمہ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیان کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ابی اسما نے بیان کیا ہم سے، ابن عدی کہہ رہے ہیں ہم سے ابو طالب نے، انہوں نے احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا.
عبد الرحمن بن ابی الموال کے بارے میں. اوکے, انہوں نے فرمایا لا بأس بہ, لیکن انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے, محمد بن منقدر ان جابر کی سند سے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حضرت جابر سے اس راوی نے حدیث نقل کی ہے جو کہ استخارہ سے متعلق ہے. کس سے؟ استخارے سے متعلق ہے. اس راوی کے سوا اس ایک سند میں, یعنی حضرت جابر سے استخارے کی حدیث اس کے سوا کوئی اور بیان نہیں کرتا, اور وہ منکر ہے. قلت منکر, راوی کہتے ہیں میں نے کہا وہ منکر, قال نعم, قال نعم, ہاں وہ منکر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ آگے احمد کہتے ہیں, یہ بڑا حسن نقطہ وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اہل مدینہ کے اوپر جب کوئی حدیث مکس ہو جاتی تھی, اہل مدینہ جب کسی حدیث کی سند میں کنفیوز ہو جاتے تھے تو اس کی ایک ہی سند بنا لیا کرتے تھے کہ اس کو ابن منقدر نے روایت کیا, انہوں نے جابر سے روایت کیا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. جس حدیث میں کوئی غلطی ہو گئی ان سے, سند بھول گئی, گڑبڑ ہو گئی, سیدھا پکڑ کے اس کو سند پہ ڈال دیا. اوکے, اور جو اہل بصرہ تھے وہ ثابت ان انس کی طرف اس کو ڈال دیا کرتے تھے. فائن, آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے, یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی کہ عبد الرحمن بن ابی الموال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے استخارے کی حدیث بیان کرتا ہے ایک خاص سند سے, احمد کے نزدیک وہ حدیث منکر ہے, اور اس بنا کے اوپر آپ اس پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں اس نے جو بیان کی ہے. آپ کو نقطہ سمجھ آیا؟ چلیے مسئلہ اب سمجھ آ گیا. اب امام ابن عدی وہ حدیث ذکر کرتے ہیں, حدیث مشہور ہے, کیا قید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا نا, جب تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو تم 2 رکعت نماز پڑھو, اس کے اندر دعا پڑھ لیا کرو. جو حدیث استخارہ ہے وہ مشہور ہے, وہی حدیث ہے جو راوی بیان کرتا ہے. ابن عدی کہتے ہیں اس کے دفاع میں, یہ جملہ سنیے, کہتے ہیں اور ولی عبد الرحمن ابن ابی الموال احادیث, اس کے اور بھی احادیث ہیں غیر ما ذکر تو اس کے علاوہ بھی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. وَهُوَ مستقیم الحدیث, یہ مستقیم الحدیث ہے, اس کی حدیثیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور والذی انکر علیہ حدیث الاستخارہ, علیہ حدیث الاستخارہ, وہ جو حدیث استخارہ جس کا انکار کیا ہے احمد نے, آئے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے. ٹھیک ہے, وقد روى حدیث الاستخارہ غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ ابن ابی الموال, جیسے کہ اس کو ابن ابی الموال نے روایت کیا ہے. اب دیکھ لیں کس طرح کلیئرلی شاہد کی موجودگی کی وجہ سے ایک راوی کو جو ہے وہ تقویت دی جا رہی ہے. یہاں پہ شیخ عامر یہ بات سمجھ آ گئی نا, ابن عدی نے کیا کیا اس مقام پہ, شاہد کی موجودگی کی وجہ سے اس کو تقویت دے رہے ہیں یہاں پہ. ہاں, تو اس لیے یہ جو قول ہے نا کہ مطابق ہی ہو تو تبھی اس کو جو روایت کو تقویت ملتی ہے, یہ بات غلط ہے. شاہد کی موجودگی جو ہوتی ہے وہ بھی روایت کو تقویت دیتی ہے. تو ابن عدی کی کامنٹس کو خود بھی دیکھیے گا, لازمی جو ہے نا وہ اس کو کھول کے پڑھیے گا. اب یہاں سے میں جو ہے نسخہ کو پڑھوں گا تاکہ ہم پہلے دیکھیں کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے عدالت سے متعلق, اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر پھر اب تفصیلی گفتگو جو ہے نا وہ لے کر چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے, پیج نمبر 60 پہ آ جائیے, وَهَذَا أَفْضَلُ تَقْسِيمِ الْمَقْبُولِ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ. تو کہتے ہیں یہ مقبول کی 4 قسمیں ہیں جو ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. 4 سے مراد یہاں پر انہوں نے لی ہے صحیح لذاتہ, صحیح لغیرہ, حسن لذاتہ, حسن لغیرہ, اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر آگے ایک مقام پہ کہتے ہیں, جا کے اسی پیج کے اینڈ کے اوپر آ جائیے, کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بالعدل. اب جو انہوں نے شروع میں لکھا نا کہ بنقلی عدل, جو انہوں نے تعریف میں لکھا ہے بنقلی عدل, کہ یہ روایت ایک عادل سے مروی ہونی چاہیے. اب یہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ عادل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من لہو ملکۃ تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءہ, یعنی عادل سے مراد وہ شخص ہے جس سے وہ قوت راسخہ حاصل ہو, یعنی اس کے اندر ایک ملکہ ہو اس چیز کا, جو اس سے تقوی اور نیکی مروت کے اوپر آمادہ کرے. اس کو وہ اس طرح ڈیفائن کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں تقوی سے مراد یہ ہے, آگے خود ہی فرماتے ہیں والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئہ, برے اعمال سے وہ بچتا ہو, جیسے کہ اب اس کی مزید الاعمال السیئہ من شرک او فسق او بدعت, آگے اس کا بدل لگا کے اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے میری, کہ شرک سے بچے, فسق سے بچے اور بدعت سے بچے. تو یہاں پر تقوی سے مراد ابن حجر کی کیا ہے, اور انہوں نے واضح کر دیا, انہوں نے کہا کہ عدل
عادل وہ ہے جو تقوی والا ہو، اور تقوی کی شرط یہ ہے کہ اس بندے میں یہ تین چیزیں نہ پائی جائیں، وہ مشرک نہ ہو، وہ فاسق نہ ہو، وہ بدعتی نہ ہو۔ ہاں جی، یہ تقوی کی تعریف جو حافظ نے بیان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یاد رکھیں یہ تعریف اصولی نے بھی کی ہے، جتنے بھی اصولی ہے نا، آپ خاص طور پہ شافعی ہو گئے، دیگر جو علماء ہو گئے اور محدثین نے بھی تقوی کی، اس کی عدل کی تعریف یہی بیان کی ہے کہ عادل وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں۔ لیکن جیسے کہ شیخ عامر نے ابھی ذکر کیا کہ عدالت کی جتنی بھی تعریفات پڑھی ہیں اور جو شرائط ذکر کی گئی ہیں، عملی طور پر ان سے انحراف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی بات حق ہے۔ عملی طور پر آپ کو یہ تعریف نظر ہی نہیں آتی۔ مثلا چلیں ایک چیز کے بدعت ہونے نہ ہونے کے اوپر تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے جو ہے نا انگوٹھی چمکیاں لگانے اونچی نیچی آمین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کھڑے ہو کے سلام، ان چلو، لیکن ایک مسلمان کو گالی دینے کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ گالی دینا فسق ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو متفق علیہ چیز ہے، گالی دینا فسق ہے، آپ اپنے دشمن کو گالی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، ان راویوں کا کیا جو اہل بیت علیہ السلام پر خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اوپر سب و شتم کرتے تھے، کیا وہ کم سے کم فاسق نہیں بنتے؟ اگر آپ ان کو کسی اور درجے میں نہیں ڈالنا چاہتے، بتائیں کیا وہ فاسق نہیں؟ فرقہ چھوڑ دیں، قرآن اور سنت کے مطابق مجھے بتائیں فاسق ہیں کہ نہیں وہ لوگ جنہوں نے ممبروں پہ کھڑے ہو کے گالیاں دی ہیں؟ کھل کے بتائیں، بالکل فاسق ہے۔ ہاں، تو پھر ان لوگوں کی روایت بخاری میں کیا کر رہی ہے؟ جیسے کہ مروان کا ذکر آیا، مروان تو سیدھا لعنت کرتا تھا علی کے اوپر، افسق ترین لوگ ہیں۔ اسی طرح جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے اوپر سب و شتم کرے، وہ جو غالی رافضی تھے، فاسق نہیں ہے وہ؟ ایک نمبر کا فاسق ہے وہ بھی۔ ان کی روایتیں ہمارے ذخیرہ حدیث میں کیا کر رہی ہیں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فاسق والا معاملہ ہے، تھوڑا سا اس کو جو ہے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت سے مراد کیا ہے، کیونکہ اگر عدالت سے مراد حدیث کے بعد میں فسق ہے کہ اس کے اندر فسق نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو غیبہ ہی کام سے بڑی بڑی حدیثیں ہیں جو اس سے آتی ہیں۔ اچھا، اگر بدعت ہے تو بخاری میں معتزلیوں کی بھی حدیث ہے، رافضیوں کی بھی ہے، شیعوں کی بھی ہے، مرجیوں کی بھی ہے، اور قدریوں کی بھی ہے، خارجیوں کی بھی ہے۔ اگر مراد بدعت ہے کہ بدعتی ہونے سے عادل نہیں رہتا انسان، اور عادل ہونا بنیادی شرط ہے، تو معاملہ تو یہاں پہ خراب ہو گیا۔ یہ بھی حقیقت واقعہ کے خلاف ہے، آپ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے اس پورے مسئلے کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت سے مراد کیا ہے۔ اور اب ایک چیز یاد رکھیے، روایت حدیث میں عدالت سے مراد، میرا ایک جملہ لکھ لیں، اس کے آپ کو دلائل دیتا ہوں۔ روایت حدیث میں عادل سے مراد فقط یہ ہے کہ راوی حدیث سے رسول میں جھوٹ نہ بولتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے اوپر کچھ نہیں۔ فقط روایت حدیث میں عدالت سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہ بولتا ہو۔ بدعتی ہونا نہ ہونا وہ الگ کہانی ہے، فاسق ہونا نہ ہونا ایک الگ کہانی ہے۔ روایت حدیث میں عدالت سے مراد فقط سچا ہونا ہے، راوی کا صادق ہونا ہے۔ اس لیے میں نے جب آپ کو کنسپٹ ایکسپلین کیا تو میں نے عادل کو بریکٹ میں لکھا اور میں نے لفظ صادق استعمال کیا کہ راوی سچا ہونا چاہیے، راوی سچا ہونا چاہیے۔ نوٹ کر لیا؟ راوی کے بدعتی ہونے نہ ہونے سے کوئی ایک ٹکے کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دلائل انشاءاللہ آگے وہ مزید آ جائیں گے، لیکن ابھی میری بات پکی کر لیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں راوی عادل ہونا چاہیے، اس سے مراد فقط یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث میں جھوٹ نہ بولے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر
آج کے زمانے تک وہ لوگ جو قبیح ترین بدعات میں اور جنگوں میں، فساد میں، بغاوتوں میں الجھے رہے، اس کے باوجود ان لوگوں سے حدیثیں لی گئی ہیں، کیونکہ حدیث کی روایت کا تعلق فقط اس بات سے ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، بس. اوکے. سبحان اللہ. امام مالک ڈڈ ناٹ نریٹ فرام بدعتی ان ہز موطا، یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ مالک کی طرف کی جو قول منسوب ہے، مالک کا خود اپنا عمل نہیں ہے اس کے اوپر یار. بخاری سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، ایون کہ امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر شروع میں بولا نا کہ ہم بدعتیوں کی روایتوں کو ترک کر دیں گے. ان کی کتاب بھی جو ہے وہ بدعتیوں کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. خود ابن حبان جس نے دعویٰ کیا کہ بدعتیوں کی روایت کے ترک کرنے پہ اجماع ہے، ان کی کتاب میں بدعتیوں کی حدیثیں ہیں. اوکے. یہ بات غلط ہے کہ مالک کی جو ہے وہ کتاب کے اندر، موطا کے اندر جو ہے وہ حدیثیں نہیں ہیں بدعتی راویوں کی. مثال کے طور پہ میں آپ کو چند ایک نام دے دیتا ہوں. مثلا ثور بن یزید الدیلی، اس کی روایت امام مالک نے موطا میں لی ہے، اور اس ثور بن یزید کے بارے میں برقی نے بھی لکھا ہے. کہتے ہیں کہ متعملی کا کہتے ہیں کہ اس نے طبقات میں نقل کیا کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ آپ نے داؤد بن حسین اور سعود بن زید بن یزید سے وغیرہ سے روایت کیسے لے لی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے لیے آسمان سے زمین پر گر جانا آسان تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. اور امام مزی نے بھی ذکر کیا کہ امام مالک نے بھی ثور بن یزید شامی سے روایت کی ہے، اور شاید ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. اسی طرح داؤد بن حسین کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ہے کہ کئی لوگوں نے امام مالک پر داؤد سے روایت لینے اور سعد بن ابراہیم سے روایت نہ لینے کی وجہ سے نکتہ چینی کی ہے. مزی کہتے ہیں ابو حاتم نے کہا یہ قوی نہیں ہے اسی داؤد کے بارے میں، اگر مالک نے اس سے روایت نہ لی ہوتی تو اس کی حدیث کو ترک کر دیتے. اسی طرح عدی بن ثابت الانصاری، جن کے بعد شیعہ وغیرہ ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی روایت آپ کو نظر آتی ہے، کلیئرلی نظر آتی ہے. جیسے تہذیب میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ ابن مہینے کا یہ غالی شیعہ تھے، جوزہ جانی نے تو بولنا ہی تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو دار قطنی نے کہا کہ عدی بن ثابت پر کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ثقہ ہیں لیکن تشیع میں غالی تھے. کیا ثقہ اور تشیع میں غالی؟ اوکے. تو اس کے باوجود امام مالک نے ان سے روایت لی ہے. تو لہذا یہ جو قضیہ ہے کہ بدعتی کی روایت قبول نہیں ہوتی اور امام مالک کی طرف کو منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ کلیتاً اس کی روایت ترک ہوگی، اٹ ہیز نو بیسس مائی فرینڈ. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اندر ان کی روایتیں نہ ہوں. تو پھر اس سے مراد کیا؟ مراد آپ کے سامنے میں رکھ دی کہ جب آئمہ کسی کو ثقہ یا عادل کہتے ہیں، اس سے مراد فقط یہ ہوتی ہے کہ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا. اب میں چند ایک مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو اس چیز کا اشارہ خود حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی النکت میں کیا ہے. اور اب میں جس نکت کا آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ جو پبلشڈ نکت ہے اس کے اندر یہ قول موجود نہیں ہے، بلکہ امام سیوطی نے نقل کیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابن حجر کی دو نکت تھی جو انہوں نے لکھی تھی، ایک بڑی نکت تھی اور ایک چھوٹی تھی. چھوٹی والی نکت پبلشڈ ہے، بڑی والی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن بڑی والی جو تھی نکت، اس کا نسخہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، اور وہ اس سے حافظ کے اقوال کو نقل کیا کرتے تھے. اور وہ جو بڑی نکت ہے وہ نسخہ آئی تھنک صحابی کے پاس نہیں تھا، اور اس کے اوپر صحابی اور کیونکہ سیوطی میں کچھ گڑبڑ تھی آپس میں، تو سیوطی بڑا فخر کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ دیکھو تمہارے شیخ کا جو نسخہ ہے وہ میرے پاس ہے. فائن. تو جی سب سے لی ہے، خوارج سے بھی لی ہے. عمران بن حطان جو مشہور زمانہ خارجی تھا، اس سے بھی حدیث لی ہے. سب سے حدیثیں لی گئی ہیں. اوکے. اچھا وہ میں نے کیا کہتے ہیں کہ الرٹ نہیں کیا آپ سب کو پہلے اسی آج، لیکن چلیں خیر ہے. تو کہتے ہیں حافظ نے نکت میں عدالت کی شرط کو واضح کیا ہے. ایسا لگتا ہے کیونکہ جو نکت ہے نا یہ ابن حجر نے بعد میں لکھی ہے، نزہہ آپ کی پہلے کی کتاب ہے، اس لیے نزہہ کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی تحریر نظر نہیں آتی، یعنی کہ وہ صحیح طرح قید و بند کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اقوال کو ذکر نہیں کیا ہوا. جیسے آج ہم کرٹیسزم کافی چیزیں ان کے اوپر ہم نے کی ہے، لیکن بعد کی کتابوں میں نا وہ بڑی زبردست طریقے سے آپ کو ڈیفائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کا ذکر کیا ہے امام سیوطی نے. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی شرط راوی کی صداقت اور تحمل و ادا
ادائے حدیث کے وقت عدم غفلت اور عدم تساہل کا تقاضا کرتی ہے. جی صدق راوی، راوی کے صدق کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ راوی کا سچا ہونا چاہیے. وہاں پر انہوں نے اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کی کہ راوی جو ہے وہ اس میں یہ پایا جائے اور وہ پایا جائے. یہ ایک حوالہ ہو گیا. اب آپ کو اس کا میں ایک اور دوسرا حوالہ دیتا ہوں. امام بغوی اس بات کو بیان فرماتے ہیں، بلکہ اس کو امام بغوی سے پہلے اس بات کو امام حاکم نے بھی، امام حاکم کے حوالے سے، ہاں در حقیقت امام حاکم کے حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. اور یہ شرح السنہ جو امام بغوی کی کتاب ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي رِوَایَةِ الْمُبْتَدِعَةِ، اس طرح محدثین نے اختلاف کیا ہے بدعتی کی روایت کو لے کر، وہ اہل الاہواء اور اہل اہواء یعنی بدعتیوں کی روایت کو لے کر. فقابلها اکثر اہل الحدیث، سنیے، فقابلها اکثر اہل الحدیث، اکثر محدثین نے قبول کیا ہے اذا كانوا فيها صادقین، اگر وہ اپنی روایت میں صادق ہوں، سچے ہوں. اکثر نے اس کو قبول کیا ہے. اوکے، اب آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن خزیمہ جو صاحب صحیح ہیں، ابن خزیمہ، وہ عباد بن یعقوب کے متعلق کہا کرتے تھے حدثنا الصدوق فی روایتہ المتہم فی دینہ، ہم سے اس شخص نے حدیث بیان کی جو اپنی روایت میں سچا ہے لیکن اپنے مذہب، دین یعنی کہ اپنے مذہب میں جھوٹا، متہم ہے. عباد بن یعقوب کو جو ہے وہ ایکسٹریم رافضی شیعہ کہا جاتا تھا. تو اب دیکھیں ابن خزیمہ کا جو قول ہے وہ کتنا واضح ہے کہ اپنے دین میں وہ متہم ہے لیکن اپنی روایت میں سچا ہے. اوکے، اور آگے وہ فرماتے ہیں، یہ شرح السنہ سے بھی تک میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اسی طرح سے بخاری نے اپنی صحیح میں محمد بن زیاد سے روایت لی، حریث بن عثمان سے لی، اور یہ مشہور ناسبی تھے یہ دونوں. اور امام بخاری اور مسلم ابو معاویہ اور محمد بن حازم الضری، ابو معاویہ جو ہے، اور عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت لینے کے اوپر ان دونوں کا اتفاق ہے بخاری مسلم کا. وقد اشتہر عنہما الغلو، اور ان دونوں سے غلو جو ہے وہ بڑا فیمس ہے. اوکے، اٹس کلیئر کہ یہ ادھر بات جو ہے وہ کیا چل رہی ہے. دوسرا حوالہ ہو گیا، یہاں پہ ٹھیک ہے. اب میں یہاں پر ایک اور حوالہ دوں گا امام صنعانی کا. ان کی کتاب ہے، میں باقاعدہ بھی آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، ضرور ریڈ کریے گا، ثمرات النظر فی علم الاثر، امیر صنعانی کی. اس کتاب کا موضوع ہی یہ ہے. وہ کہتے ہیں میں ابن حجر کی نزہہ پڑھا رہا تھا تو وہاں پر میں نے عدالت کے موضوع پہ گفتگو کی اور میں نے بتایا کہ عدالت سے مراد فقط یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے. تو بعض سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ اس کو الیبوریٹ کرو. اس کے جواب میں انہوں نے ماشاءاللہ کیا خوب رسالہ لکھ دیا، پکڑ کے یار کیا خوب لکھا ہے، ثمرات النظر، اس کا نام نوٹ کر لیں. اس کا موضوع یہ ہے، وہ اصول حدیث پہ نہیں ہے، وہ فقط اس مسئلے کے اوپر ہے، بدعتی کی روایت کے اوپر ہے اور عادل سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ رسالہ دلائل سے بھرا ہوا ہے، کمال کر دیا ہے، لیکن میں خاص ایک مقام وہاں سے پڑھنا چاہوں گا، خاص مقام. اس میں وہ کہتے ہیں ان مدار قبول الروایہ، کہ مدار جو ہے روایت کو قبول کرنے کا وہ کیا ہے، ون صدق الراوی، راوی کی صداقت کا کے اوپر ہے بس. لا عدالت المفسرہ بحد الحافظ وغیرہ، کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو یہ حافظ وغیرہ نے اس کی جو ہے نا وہ حد لگا دی کہ تقوی یہ وہ ایسے ویسے، وہ نہیں، صرف صدق اس سے مراد ہے بس، اس سے اوپر نیچے اور کچھ بھی مراد نہیں. اوکے، اچھا اب آپ لوگ ذرا کیا کہتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں کلام کروں گا الصحابۃ کلھم عدول کی. برا کلام نہیں ہے، عبد الحی لکھنوی شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز کا کلام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اوکے، پیج نمبر 541 پہ کہتے ہیں عدالت کے مسئلے کو، عدالت کو ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں وقد تطلق العدالہ علی التجنب عن تعمد الکذب، عدالت کا اطلاق اس کے اوپر بھی کیا جاتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولے روایت میں، پھر روایاتی. اوکے، کہ جس کو کرے گا تو اس کی روایتیں ترک ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ مُرَادُ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ، یہ وہ معنی ہے کہ جو محدثین نے مراد لیا ہے جب وہ کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، یہ وہ معنی ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے.
اب یہاں پر کلام ختم نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں، عبداللہ لکھتے ہیں کہ صحابی نے فتح المغیث میں لکھا ہے کہ انباری نے کہا، فتح المغیث، اوکے، انباری نے کہا لیس المراد بعدالتہم ثبوت العصمت لہم، عدالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی عصمت ثابت کر دی جائے. وہ آگے وہ استحالت المعصیت معصیت منہم، اور یہ کہ ان سے کسی قسم کی معصیت نہیں ہو سکتی، اس سے مراد یہ نہیں ہے. بھئی میرا کلام نہیں ہے، صحابی نقل کر رہے ہیں ابن انباری سے. آگے سنیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمُرَادُ قبول روايتهم من غیر تکلف البحث عن اسباب العدالہ وطلب التزکیہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ لوگ حدیث میں جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم بغیر کسی بحث کے مزید غور و فکر کیے ان کی روایتوں کو قبول کر سکتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ مگر یہ کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو قادح ہو ان کی عدالت کو، تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا. آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں ان کے مطابق ولم یثبت ذالک، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو ان کی عدالت کو قادح ہو. اوکے، یہ ان کا کلام جو عبدالحی نے نقل کیا صحابی کا، وہاں پہ یہاں پر ختم ہوا. عبدالحی مزید لکھ رہے ہیں، اب وہ کوٹ کر رہے ہیں تحفہ اثنا عشریہ، جو ہم سب کی بڑی فیورٹ کتاب ہے ماشاءاللہ، کیونکہ جس طرح ہمارا مزاج جنرلی پایا جاتا ہے. کہتے ہیں علامہ دہلوی جو مؤلف ہیں تحفہ اثنا عشریہ اور دیگر کتابوں کے، ان کی بعض افادات میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ جو اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے الصحابۃ کلھم عدول، اس کے بارے میں جو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے اس کے متعلق جو ہے وہ سوال کیا ہے اور مختلف مقامات پر ڈسکشن ہوئی ہے. تو آگے اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں فتنقح بعد البحث، اس نتیجے پہ وہ پہنچے ان المراد بالعدالت فی هذه الجملہ لیس معناها المتعارف، اس عدالت سے مراد وہ جو جنرلی عدالت کہا جاتا ہے نا، آدمی عادل ہے، یعنی کہ تقوی والا، یہ والا وہ والا، جو ساری تعریفیں اصولیوں کی کتابوں میں ملتی ہیں، وہ نہیں ہے. اس جملے کے اوپر بات کر رہے ہیں. بل المراد، اس سے مراد کیا ہے، العدالت فی روایت الحدیث لا غیر، اس سے مراد صرف روایت حدیث میں عدالت ہے، اس کے علاوہ نہیں. کس کا جملہ بھئی؟ شاہ ولی اللہ کا نقل کیا جا رہا ہے. آگے بھی گفتگو مزید چل رہی ہے ان کی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صحابہ کی سیرت، ان کے احوال کو دیکھا، حتی من دخل منہم فی الفتنۃ والمشاجرات، یہاں تک کہ ان میں سے جو لوگ فتن مشاجرے وغیرہ میں جھگڑے میں پڑ گئے تھے، جو بھی ہوا واقعہ، فوجدناہم، تو ہم نے ان کو پھر بھی یہی پایا، یعتقدون الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الذنوب، اس کے باوجود ان کا بلیو یہی تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے یہ سب سے سخت گناہ ہے، اور وہ ہر حال میں اس سے بچتے تھے. شاہ صاحب آگے مزید کہتے ہیں والدلیل علی ذالک، یہ جو بات کی کہ الصحابۃ کلھم عدول سے مراد فقط یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عدالت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عقیدہ، جو سو کالڈ عقیدہ، لا یوجد منها اثر فی کتب العقائد القدیمہ ولا فی کتب الکلام، نہ تو پرانی عقائد کی کتابوں میں نہ کلام کی کتابوں میں ملتا ہے. وانما ذکرها المحدثون فی اصول الحدیث، بلکہ اس کا ذکر صرف محدثین نے اصول حدیث میں کیا ہے جب وہ تعدیل طبقات الرواة کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وانما، اس کو نقل کیا گیا هذه العقیدۃ من تلك الكتب فی کتب العقائد، اصول حدیث کا ایک مسئلہ اٹھا کر اس کو عقیدے کا مسئلہ ان لوگوں نے بنا دیا. کہتے ہیں وانما فعل ذلك من خلط منهم في الحديث والكلام من غیر تعمق، اور یہ حرکت اس نے کی ہے جس نے اصول حدیث اور کلام کے مسائل کو بغیر تعمق کے مکس اپ کر کے رکھ دیا اور خلط مبس کر دیا، اس کا ایک نیا معنی جو ہے وہ جنریٹ کر کے رکھتی ہے، جو قرآن کے بھی خلاف ہے، جو سنت کے بھی خلاف ہے، اور جو تاریخ کے بھی خلاف ہے، جو ہمارے ہاں ماشاءاللہ عقیدے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ولا شبہ فی ان العدالۃ التي يتعلق غرض الاصولی بها هي العدالۃ فی الرواية، تو اس میں عدالت سے مراد وہی ہے جو اصولیوں کے ہاں یہ ہے کہ عدالت روایت میں ہونی چاہیے، اور معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کلام میں جھوٹ نہیں بولتے، یہ عدالت سے مراد ہے، اس سے آگے پیچھے اور کوئی مراد نہیں ہے. ہاں جی، یہ کلام سمجھ آیا آپ کو میرا؟ اگر کسی کو مسئلہ ہے نا، ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ لوگ علماء ہیں، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اللہ اس کے رسول کے اوپر استدراک کرنا جائز ہے؟
ایک سیدھی سی بات ہے. استدراک کہتے ہیں نا کہ کسی سے کوئی چیز رہ گئی ہو تو ایڈ کر دینا. کیا ہم قرآن پہ استدراک کر سکتے ہیں کہ قرآن میں یہ چیز رہ گئی, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز رہ گئی, پھر ہم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ڈال دیں؟ عقیدہ وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے. اس کے اوپر جس نے جو کچھ بنا رکھا ہے نا, وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول پر استدراک ہے, وہ جو کرتا ہے. والاستدراک علی النبی ممنوع حرام. نبی پہ استدراک نہیں کیا جا سکتا بھائی, ان پہ استدراک نہیں ہوگا. جو عقیدہ قرآن و سنت میں بیان ہو گیا وہی عقیدہ رکھو, گھڑو نہیں اپنی عقیدے. عقیدتوں سے عقیدے نہیں گھڑو اپنے, ایموشنز کے ساتھ عقیدے نہیں بنتے. جو عقیدے جذبات پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, ان کو دلیل کی ہلکی سی ہوا لگتی ہے تو وہ ہوا میں یوں اڑ جاتے ہیں, ان کا سر پیر نظر نہیں آتا. کیونکہ اس طرح کے عقیدے ناٹ اونلی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس ایشو, جنرلی ہمارے ہاں جو دیسی پاک و ہند میں ہمارے اہل سنت نے بہت سے عقیدے مختلف مقامات پہ گھڑ رکھے ہیں, اس کا سر پیر ہی نہیں ہے سرے سے. پھر جب دلیل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, اس کو ہرا دیتی ہے, تو پھر اگلے کے ایمان پہ شک کرتے ہیں, اگلا عاشق ہی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شک ہے. یار مجھے الحمدللہ شک نہیں ہے, البتہ مجھے یہ ضرور لگ رہا ہے کہ تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ دین مکمل کر دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم سمجھتے ہو کہ کچھ رہ گیا ہے نعوذ باللہ, ان سے تم ایڈ کرنا چاہ رہے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے جو عقیدہ جو بیان کر دے وہی رکھے اس کو. اور یہ جو الصحابۃ کلھم عدول, یہ جو چیز ہے, یہ جو جملہ ہے, اس کا تعلق روایت حدیث کے ساتھ ہے. روایت حدیث کے ساتھ ہے, اس میں ہمیں کوئی جو ہے نا وہ معاملہ نہیں ہے. رہ گئی بات اس سے کہ جو دیگر معاملات ہیں, جن لوگوں نے تاریخ انسانوں کے طریق پر پڑھی ہے, ان کو پتہ ہے سارا کیا ہوا ہے. تو یہ دوسرا معنی عدالت کا یہاں سے اس مقام سے میں نے واضح کر دیا کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ راوی عادل ہونا چاہیے, راوی عادل ہونا چاہیے, اس سے مراد فقط یہ ہوتی ہے کہ وہ روایت حدیث میں جھوٹ نہ بولے. اوکے, روایت حدیث میں جھوٹ نہ بولے, اس سے مراد اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, اب یہ جتنی بھی بحث محدثین نے کر رکھی ہے نا, بدعتی ایسا ہوگا, دائی ہے, غیر دائی ہے. اب مثلا آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. یہی نزہۃ النظر میں آگے جا کر آپ دیکھیے گا, ابن حجر کہتے ہیں کہ ہاں اس بدعتی کی روایت کو قبول کریں گے جو داعی نہ ہو, یعنی اپنے عقیدے کی طرف بلانے والا نہ ہو. جو بلانے والا اس کو رد کر دیں گے. آپ کو معلوم ہے نا, جن علماء نے پڑھا ہے, یہ دائی غیر دائی کا جو قضیہ ہے یہ بڑا مشہور ہے بعض والوں کے ہاں. اگرچہ جب بدعتی کے اوپر آؤں گا تو پھر ایک ایک قول کے اوپر مناقشہ کریں گے, ایسے جانے نہیں دیں گے اس کو. جی دیکھیں, آگے جا کے ابن حجر نے یہ قول اختیار کیا ہے اسی کتاب میں کہ اگر داعی ہے تو رد کریں گے, غیر داعی ہے تو پھر قبول کر لیں گے. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر کو بدعتی ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ داعی اور غیر داعی ہونے کا. اور اگر بات داعی اور غیر داعی کی ہے تو پھر اس مقام کے اوپر انہوں نے یہ جو لکھ دیا ہے نا کہ تقویٰ کے اندر یہ چیز, عدالت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اس اقوال کو صحیح طرح اس طرح سے سمجھنا ہے. یہ جسٹ بیکاز ہاں کتنا پیارا جو ہے نا وہ میں قول بنا دوں, یہ کہنا داعی غیر داعی عقیدے کو تقویت دیتی ہے حدیث, یہ وہ. میں آپ کو ایک پرنسپل دیتا ہوں, اس بدعتی کی روایت ہم قبول کریں گے جس کا نام الف سے شروع ہوتا ہوگا. اس کی کوئی سر پیر ہے کوئی اس جملے کا؟ جس طرح اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اسی طرح جو باقی ان لوگوں نے الٹی سیدھی قاعدے لگا رکھی ہیں اس کا بھی کوئی سر پیر نہیں ہے. جب آپ کتب حدیث میں جاتے ہیں وہاں پر خود یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, اب مثال کے طور پہ ذہبی کو دیکھیے, ذہبی میزان الاعتدال میں جب پہلے راوی کے ذکر کرتے ہیں, ابا نامی جو نریٹر ہے کہ وہ بدعتی ہے, اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے ہیں ذہبی کہتے ہیں کہ فلانا صدقہ وعلیہ بدعت, ہمارے لیے اس کا سچا ہونا کافی ہے, اس کی بدعت اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جتنی بھی بحثیں ہیں, یہ موش گافیاں ہیں, یہ نظری ہیں. کیا ہے؟ نظری ہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ ایک برج ہے ان دو چیزوں کے درمیان. ایک وہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور کتابوں میں اکثر بولتا ہوں یہ جو چاہتے تھے کاش ایسا ہوتا ہے, یہ وہ لکھا ہوا ہے سلیڈسی کتابوں میں. اصل میں کیا ہوا ہے وہ جب ہو تعلیم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہاں کی کہانی جو ہے نا وہ مختلف ہے. یہاں پر یہ خیالی تانے بانے جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں, اور وہاں جا کر آپ دیکھیں سبحان اللہ کہانی مختلف نظر آتی ہے. اچھا, یہ جو نظری, یہ ساری چیزیں نظری تھیوریٹیکل ہیں, پریکٹیکلی نہیں ہیں.
اس کی طرف بہت سے محدثین نے اشارہ کیا. میں سب سے پہلے امیر صنعانی سے شروع کروں گا. امیر صنعانی ثمرات النظر میں کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کہتے ہیں کہ اہل حدیث اس پر اتفاق کر لیا ہے محدثین نے کہ وہ اپنی فروع میں اپنے اصول سے اختلاف کریں گے. یعنی جب پریکٹیکلی اپلائی کریں گے نا تو اپنے اصول کے گینسٹ چلے جائیں گے. کہتے ہیں مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ وہ داعی کی روایت قبول نہیں کریں گے, پھر آپ کو وہ داعی کی روایت قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے کہا غالی کی روایت قبول نہیں کریں گے, پھر غالی کی روایت قبول کریں گے. رازیوں کی روایت قبول نہیں کریں گے, وہ قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مرجیوں کی قبول نہیں ہوگی, وہ بھی قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر کہتے ہیں قدریوں کی نہیں ہوگی, اس کو بھی قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں, یہ تضاد ان کے قول میں اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے جو ہم نے کہا کہ عدالت سے مراد فقط یہ ہے کہ آدمی حدیث میں جھوٹ نہ بولے اور کچھ نہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کا پریکٹیکل ڈفرنس کیوں ہے؟ پتہ نہیں کیوں ہے یار, پتہ نہیں کیوں ہے. شاید اس کو کمپریہینڈ کرنا بڑا مشکل ہے ان آئیڈیاز کو. اور اکثر ان لوگوں نے اس کے اوپر قلم اٹھایا اصول حدیث پہ جو نااہل تھے. سیدھی سی بات ہے. I'm not saying ابن حجر, no. عراقی ابن حجر, ابن صلاح, سیوطی, یہ بڑے لوگ سارے اس کے حل. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے صرف شروحات ہی لکھی ہیں, اس کے اوپر اتنا وہ کام نہیں کیا, وہ اس کے حل نہیں تھے. اس کی وجہ سے انہوں نے, یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ میں آپ کو اس کے اکثر میں مثال یہ بھی دیتا ہوں. Let me just write it for you. You will understand کہ معاملہ ہوا کیا ہے. دو لوگوں کے درمیان بحث ہو رہی تھی کہ مسئلہ اے ہے یا بی ہے, اے ہے یا بی ہے. ایک امام نے کہا اے ہے, دوسرے نے کہا بی ہے. پھر ایک بعد دوسرا امام آیا, اس نے کہا نہیں یہ بلکہ سی ہے. اگلا امام آیا, اس نے بحث شروع کر دی یہ بی ہے یا سی ہے. اچھا بی ہے یا سی ہے. اب بعد میں گفتگو شروع ہو رہی ہے, بعض بی کے دلائل دے رہے ہیں, بعض سی کے دلائل دے رہے ہیں, دیتے جا رہے ہیں. حقیقت یہ تھی کہ اصل میں معاملہ اے ٹھیک تھا اور وہ پیچھے کہیں اگنور ہو گیا. ٹھیک ہے, نظری مشکلات ہیں یہ والی, جتنی مرضی آپ کر لیں, اس کا سر بحث ہوئی ہے. اچھا اب آپ کو میں ایک اور یہاں پر حوالہ, امیر صنعانی کی میں نے ایک کول آپ کے سامنے رکھا. امیر صنعانی کے بعد شیخ احمد شاکر, بہت بڑے محقق ماشاءاللہ ہماری پچھلی صدی گزرے ہیں. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے علم حدیث کے اندر لوگوں کو دوبارہ لگانے میں, اس کو ریوائیو کرنے میں. اوکے, ان کی جو کتاب ہے نا الباعث الحثیث, جو شرح ہے ابن کثیر کی کتاب پہ, اس کے اندر آپ نے جب یہ بدعتی کا مسئلہ ڈسکس کیا ہے, آپ فرماتے ہیں مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ فرماتے ہیں كُلَّهَا نَظَرِيَّةٌ, سارے کے سارے جو ہیں یہ نظری ہیں, تھیوریٹیکل ہیں. وَالْعِبْرَةُ فِي الرِّوَایَةِ بِصِدْقِ الرَّاوِی وَأَمَانَتِهِ, بس ٹھیک ہے. اور جو جس چیز پہ اعتماد کیا جاتا ہے راوی سے متعلق, وہ فقط یہ ہے کہ راوی سچا ہونا چاہیے, راوی سچا ہونا چاہیے. اس کے آگے پھر وہی انہوں نے صحابی کا قول مینشن کیا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اوکے, یہی بات شیخ عبداللہ غماری نے بھی لکھی ہے. جب مجھ سے سوال کیا گیا, یہی بات شیخ احمد غماری نے بھی کی ہے کہ ان کا یہ جو بدعتی کے مسئلے کے اوپر اختلاف ہے یہ خالصتاً نظری موش کافی ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو عدالت کا جو مفہوم اس کے علاوہ کوئی اور بیان کیا گیا, جیسے کہ شیخ حمد نے بھی ذکر کیا تھا, کہ وہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت میں صرف ایک ہی قول آپ کو نظر آتا ہے کہ عدالت الروات سے مراد فقط کی ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ نہیں بولتے. یہ کلیئر ہے, عدالت کا مسئلہ کلیئر. اور آگے انشاءاللہ جب اگر بدعتی کے چیپٹر پہ پہنچتے ہیں تو پھر جو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے. آج صرف ہم نے بھی جو عدالت, راوی کی عدالت سے کیا مراد ہے اس کی تحدید کی ہے, ٹھیک ہے, کہ اسے ایگزیکٹلی سے مراد کیا ہے روایت حدیث میں. فائن. تو جتنے بھی محققین, وہ محقق جو جرح و تعدیل میں جس نے اپنا وقت گزارا ہے, اور یہی فرق ہے ان لوگوں میں جو صرف اور صرف عالم حدیث ہیں اور ایک محدث ہے. اب آپ کو میری بات کی سگنیفیکینس سمجھ آ رہی ہے؟ محدث وہ ہے جس نے جرح و تعدیل میں وقت گزارا ہے. جب وہ جرح و تعدیل میں وقت گزارتا ہے اس کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے ادھر ہو کیا رہا ہے. عالم حدیث ہے جو یہ باتیں کرتا رہے گا کہ اس طرح کر لو اس طرح کر لو, محدث کو پتا کیا ہوگا. کافی ہے, چلیں ٹھیک ہے, کافی ہے, ٹھیک ہے. چلیں پھر آج میں اس کو اسی مقام پہ ختم کر دیتا ہوں. آگے چلیں, مناسب ہے کیونکہ میں نے ضبط کے اعتبار سے پھر میں نے وہ گفتگو کرنی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ روایتوں کی ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے. یہ قول نامکمل ہے جو ہم جرح و تعدیل آج کے زمانے میں کرتے ہیں نا, کہ ابن حجر نے ضعیف کہا ہے, راوی ضعیف ہے,
ذہبی نے کہا، یحییٰ نے کہا راوی ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے. یہ ایک طریقہ ہے. اور جو محدثین کا جو پرانا طریقہ تھا، حفاظ کا طریقہ تھا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ راوی کی روایتوں کو جمع کر کے اس کے اوپر اس کو پھر کمپیئر کرتے ہیں دیگر روایتوں کے ساتھ، اور اس کمپیریزن کے بعد وہ ریزلٹ نکالتے ہیں کہ راوی کا اصل سٹیٹس کیا ہے. اس لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے، راوی کی روایت راوی کی عدالت، یا پھر راوی کی روایت راوی کے حافظے کا پتہ دیتی ہے. مطلب ہے یہ ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے. اور ریورس انجینئرنگ اگر کسی نے دیکھنی ہے، وہ دیکھیں ابن عدی کے الکامل، اٹس مائی فیورٹ بک آنیسٹلی. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ابن حبان کی بھی المجروحین بھی دیکھی جا سکتی ہے، میزان الاعتدال بھی اچھی ہے اس اعتبار سے. لیکن راویوں کو نا اس اینگل سے نہیں دیکھنا کہ اس نے ضعیف کہا اس لیے ضعیف ہے، وجہ دیکھنی کہ کیوں ضعیف ہوا ہے وہ. یہ ریورس انجینئرنگ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں، اس کو ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے بالکل ناواقف ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ آج کے دور میں ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو بلکہ پتہ ہی نہیں کہ یہ میتھڈ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح ریورس انجینئرنگ کی جاتی ہے. اور بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے متعدد روات کو اس طرح سے چیک کیا ہے، اور میں آج بھی اس طرح دیکھتا ہوں. بلکہ ایک راوی عباد بن عبداللہ الاسدی، جو اس حدیث کا راوی ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر، اس کی حدیثوں کی میں نے ریورس انجینئرنگ کی ہے. پوری ایک حدیث کو جمع کر کے بتایا کہ اس کے اندر اس نے غلطی کیا کہ نہیں کی، اور آخر میں اس کا حکم کیا. انشاءاللہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. تو آج اپنی جو عدالت کے اوپر اس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.